औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। म्यूट कर दिया। अच्छा मैंने खुद को भी म्यूट कर दिया था। अच्छा, लेसन नंबर 8 है आज हमारा दर्स-उस-सामिन, ठीक है ना, 8वां सबक। नया सबक, नया लेसन, नई चीजें शुरू करें, लेकिन इससे पहले हम एज यूजुअल जो है अपना रीडर हम जो उर्दू की है उसको पढ़ेंगे कि आज हम इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये बुक हमें बताती है कि इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, 8वां सबक। इस सबक में हम मुदज्जर झैल चीजें सीखते हैं। पहले हम सबसे पहले इसमें क्या सीखने हमने, हाज़ल किताबू, ये किताब, हाज़ल किताबू, इसको अच्छी तरह पहचाने। ये कौन सा मुरक्कब है? इसमें एक इशारा है और आगे अलिफ लाम वाला इसम है। पहले हम मुरक्कबे इजाफी और मुरक्कबे जारी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये कौन सा इशारा, ये कौन सा मुरक्कब है, कौन बताएगा? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी है। इसमें एक इशारा होता है पहले और फिर उसके बाद अलिफ लाम के साथ मुरफ बिल लाम जो है नौन होता है। ऐसा नौन होता है जिसके ऊपर अलिफ लाम आता है। ये जो है ये वाला, ये मुरक्कब इशारी है। इसको मुरक्कब इशारी कह सकते हैं? नहीं, इसको नहीं कह सकते, इसमें अलिफ लाम नहीं है। अलिफ लाम नहीं है, तो अलिफ लाम होगा और इसम इशारा होगा, तो ये दो नौन मिलके इसम इशारा, दोनों नौन है। इसम इशारा और इसम जो है मुरफ बिल लाम, जिसको मार्फा बनाया गया। वैसे तो किताब उन होता है ना, लेकिन जब अलिफ लाम लगाते हैं तो मुरफ बिल नाम उसको कहते हैं नौन को, तो वो जो है आगे आएगा, ठीक है, बगैर तनवीन चली जाएगी। इसका ट्रांसलेशन डिफरेंट है और इसका ट्रांसलेशन डिफरेंट है। तो अभी तक हम ये वाला पढ़ते रहे हैं, हाजा किताबुन, हाजा रजुलुन, हाजा हिसानुन, जितना भी हमने पढ़ा है, हाजा जमलुन। फिर हमने हाजी ही भी पढ़ा है ना, हाजी ही मुमरिदतुन लास्ट टाइम हमने पढ़ा, फिर तिलका पढ़ा, जालिका पढ़ा। तो ये क्या है, अभी तक हम अलिफ लाम वाला नहीं पढ़ रहे थे। आज से हमने अलिफ लाम वाला पढ़ना शुरू करना है। इसम इशारा के बाद पहले हम तनवीन वाला लफ्ज पढ़ते रहे, अभी आज से हमने ये अलिफ लाम वाला इसम पढ़ना है। इसको मुरक्कब इशारी कहते हैं, इसको मुरक्कब इशारी नहीं कहते। इसका ट्रांसलेशन है पहले वाले का, हाज़ल किताबू, जैसे कुरान मजीद में भी आता है ना, ज़ालिकल किताबू ला रैब फीही, तो ज़ालिकल किताबू, तो वो ये वाला है, वो इसम, वो मुरक्कब इशारी है, ठीक है। और उसका तर्जुमा होता है ये किताब, ठीक है ना, ये किताब। हाज़ल किताबू का मतलब है ये किताब। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हाज़ा बैतुन, ये घर है, इसमें है का तर्जुमा आता है। ये एक मुकम्मल जुमला है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि अगर हाजा के बाद अल वाला इसम लाया जाए तो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। जैसे हाजल किताबू, ये किताब, ये जुमला कंप्लीट नहीं है, इससे कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये किताब है से समझ में आता है कि ये एक किताब है, दिस इज अ बुक, वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन ये किताब, आप किसी को बोलें ये किताब, तो क्या बोलेगा? कुछ नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन फिर अगर आप कहते हैं ये किताब नई है, आगे नई है लगा देते, किताब के बारे में कोई न्यूज दे देते हैं, तो फिर वो जुमला कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हाज़ल किताबू इनकम्प्लीट जुमला है, नामुकम्मल जुमला है।
جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور لفظ لانا ہوگا، جیسے حاذل کتابو جدیدن، یہ نامکمل تھا، اس کو ہم نے کیسے مکمل کیا؟ ایک اور لفظ لگایا جو کہ نکرہ تھا جدیدن، یہ ہم نے لگایا تو یہ کمپلیٹ جملہ ہو گیا، یہ کتاب نئی ہے۔ تو جملہ کب بنتا ہے؟ جب اس میں انگلش میں از یا اردو میں ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ دس بک از نیو، دس بک، دس حاذل کتابو، دس بک، یہ انکمپلیٹ ہے۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے آگے ایک نکرہ اسم لگایا تنوین والا، جدیدن، قدیمن بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ورڈ لگا سکتے ہیں لیکن نکرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا جملہ بن جائے گا۔ اسی طرح دیگر اسماء اشارہ بھی، جیسے ذالک الرجل، یہ نامکمل ہے، آپ نے آگے مہندسن لگایا تب وہ کمپلیٹ جملہ ہوا، وہ آدمی انجینئر ہے۔ یہ بھی اسم اشارہ ہے، ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں، پہلے پڑھا ہے، یہ تل کا بھی پڑھا ہے، ذالک کا بھی پڑھا ہے، یہ دور کا اشارہ ہے اور یہ قریب کا اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر حاضی الساعۃ، یہ انکمپلیٹ ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے جمیلۃن لگایا، یہ گھڑی خوبصورت ہے۔ تلک السیارۃ من الہندی، یہ نامکمل تھا، اس کو لگانے کے لیے آپ نے من الہندی لگایا، وہ کار ہندوستانی ہے یا ہندوستان کی ہے۔ دیٹ کار از فرام انڈیا، من کا مطلب فرام اور انڈیا۔ اچھا، یہ پہلی بات ہے، پہلی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی باجی آ گئی۔ بالکل، سب کو آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کلاس میں، 22 لوگ نظر آ رہے ہیں، تو کوئی کوشچن ہے تو یہاں پہ کر لیں۔ ذالک رجل ہوگا تو وہ کمپلیٹ جملہ ہے، بٹ ذالک الرجل ہوگا تو وہ آپ کا انکمپلیٹ جملہ ہے، الف لام کے ساتھ جب آئے گا تو پھر ہمیں اس کے آگے کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ لگانا پڑے گا، لیکن ذالک رجل میں ہمیں کچھ نہیں لگانا پڑتا۔ جب ذالک رجل لکھتے ہیں، ذالک رجل، تو ذالک رجل میں ہمیں کچھ نہیں لکھنا پڑتا۔ ایک منٹ اس بات کو سمجھیے گا، جملہ بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، ذالک کا تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، چاہے اولئک، ہؤلاء، تلک، جو بھی ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ تو ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ جملہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، معرفہ پلس نکرہ، اس کو اوپر لکھ لیں، معرفہ پلس نکرہ جو ہے وہ آپ کا جملہ ہوتا ہے، معرفہ پلس نکرہ جملہ ہوتا ہے۔ آپ اس کے اوپر آپ لکھ لیں معرفہ، اس پہ لکھ لیں نکرہ۔ اچھا، جب ہم اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں، ذالک الرجل کر دیتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو میں الرجل کر دوں گی تو اب کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی معرفہ ہو جائے گا اور یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، اس کی تنوین میں ہٹا دوں گی نا، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا اور یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اب یہ جملہ نہیں بن سکتے، کیونکہ جملہ بننے کی کنڈیشن کیا ہے کہ پہلے معرفہ ہونا چاہیے پھر نکرہ ہونا چاہیے، ھذا رجل، ذالک الرجل، ذالک رجل۔ لیکن جب اس کو بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ کر دیا الف لام لگا کے، تو یہ دونوں معرفہ ہو گئے، اب یہ جملہ نہیں بنے گا، انکمپلیٹ جملہ ہے، اس کے آگے مجھے کچھ لگانا پڑے گا۔ اب آپ آگے اس کے کچھ لگا کے اس کو کمپلیٹ کیجئے جملے کو، ذالک الرجل، کچھ بھی لگائیے، مہندسن لگا سکتے ہیں، اور کوئی لگائیے، ایک ورڈ سب لگائیں گے، صالحن لگا لیں، ٹھیک ہے، طویل لگا سکتے ہیں، کثیر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طبیب لگا سکتے ہیں، ویری گڈ، اور مذکر ہی لگانا ہے کیونکہ یہ رجل ہے نا، یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، تو آپ نے آگے بھی مذکر ہی لگانا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ذالک الرجل ممرضۃ، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، یا طبیبۃ، آپ یہی کہیں گے، طبیبن کہیں گے، ممرضن کہیں گے، میل نرس کہیں گے، ممرضن، ممرضۃ نہیں لگا سکتے۔ تو اس ہاں، من الیابانی، ویری گڈ، ماشاءاللہ، من الہندی،
ٹھیک ہے نا, من الیابانی کچھ بھی لگا سکتے ہیں. تو اب یہ کیا ہو جائے گا, یہ تو دونوں معرفہ ہیں, تو اس کے آگے آپ نے ایک نکرہ کا اضافہ کر کے آپ نے جملہ بنا دیا. تو جملہ کب بنتا ہے, جب ایک پارٹ جو ہوتا ہے, یہ پورا ایک پارٹ بن گیا نا ابھی, یہ آدمی, ٹھیک ہے نا, یہ آدمی پورا ایک پارٹ بن گیا. تو دوسرا پارٹ جو ہے وہ آپ نے نکرہ لگانا ہے, ذالک الرجل طویل. اب وہ نکرہ لائیں گے تو کمپلیٹ جملہ بنے گا. تو جملہ بنانے کے لیے پہلا پارٹ جو ہوتا ہے جسے ہم مبتدا کہتے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے, اور سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے جسے ہم خبر کہتے ہیں وہ نکرہ ہوتا ہے. جملے کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک پارٹ جو مبتدا کہلاتا ہے, مبتدا ابتدا ہوتی ہے جملے کی, اس کو سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں, اور دوسرا والا جو ہوتا ہے آگے جسے ہم خبر بھی کہتے ہیں, نیوز بھی کہتے ہیں, وہ نکرہ ہوتا ہے, اس کو پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ بات جس کو جس طرح سے سمجھ آ رہی ہے اس طرح سے لے لے. تو ابھی ہم اس کو جب لیسن میں پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ پھر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اور اچھی طرح. ابھی ہم نمبر 2 پہ چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسم عام حالت میں مرفوع ہوتا ہے. عام حالت میں کیا ہوتا ہے, اسم مرفوع ہوتا ہے, یعنی اس کی جو نارمل اینڈنگ ہوتی ہے وہ دمہ ہوتی ہے, ایک دمہ یا دو دمے. دو دمے ہی ہوتے ہیں, جب الف لام لگاتے ہیں تو پھر ایک دمہ ہو جاتی ہے اس کی نارمل اینڈنگ. اچھا, اینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ لیٹر کے اوپر جو حرکت آ رہی ہے, جسے اعراب بھی کہتے ہیں. اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا وہ مضاف الیہ ہو تو وہ مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے حرف جر آ جائے کسی بھی نارمل اینڈنگ والے, جیسے آپ کا کیا ہے, بیتن ہے, ٹھیک ہے نا, یا البیتو ہے, تو آپ پیچھے کیا لگائیں گے, حرف جر لگائیں گے, فی لگائیں گے. تو فل, اب البیتو نہیں رہے گا, کیا بن جائے گا, فل بیتی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اس کی نارمل اینڈنگ چینج ہو جائے گی, بیتو سو بیتی ہو جائے گی. یا وہ مضاف الیہ بن جائے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو ساری صورتیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ نارمل اینڈنگ ہے, یہ کیا ہے, نارمل اینڈنگ ہے, یہ بھی نارمل اینڈنگ ہے. البیتو جمیل, کیا ٹرانسلیشن ہوگا اس کا, گھر خوبصورت ہے, the house is beautiful. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں بلال اور فل بیتی, تو اس کی جو نارمل اینڈنگ تھی دمہ وہ چینج ہو کے کسرہ میں چلی گئی. کس وجہ سے چلی گئی, فی کی وجہ سے. جب بھی پیچھے سے کوئی آئے گا نا تو اس کو ضرور چینج کرے گا آ کے اس کی حرکت کو. تو بیت کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اس لیے وہ البیتو تھا, نارمل اینڈنگ پہ تھا. جیسے ہی فی آیا تو وہ کیا ہو گیا, فل بیتی ہو گیا. اچھا, اسی طرح سے ہاذا مفتاح البیتی, یہاں پر کسرہ کیوں آ رہا ہے, یہاں پر تو کوئی آپ کا حرف جر پوزیشن نہیں آیا, مضاف الیہ. یہاں پر وہ اس وجہ سے زیر لے رہا ہے, اس وجہ سے لے رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے اور وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو کسرہ صرف آپ دو وجہ سے دیکھیں گے, یا تو پیچھے حرف جر ہوگا یا پیچھے مضاف ہوگا. اب مضاف کی کیا پہچان ہے کہ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہوتا, تنوین بھی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے اگر ایسا اسم آ رہا ہے تو جس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, تو پھر وہ کسرہ لے لے گا, دوسرا والا, سیکنڈ والا. تو پیچھے مضاف آ جائے تب بھی کسرہ آئے گا, پیچھے حرف جر بھی آئے تو کسرہ آئے گا. ہاذا, یہ مفتاح البیتی, بیتی گھر کی چابی ہے, گھر کی چابی الٹا ٹرانسلیشن کریں گے. بلال گھر میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح سے. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی چیز ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں ہم دیکھیں گے کہ جن اسما کے آخر میں الف ہے ان پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا کہ پیچھے سے حرف جر آئے گا تو زیر ہو جائے گی, یا پیچھے مضاف آئے گا تو زیر آ جائے گی. جن کے آخر میں الف ہے نا, اب یہ نارمل اینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. پیچھے سے جب من آ گیا تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. امریکہ میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. امریکہ میں کیسے زیر لگائیں گے مجھے بتائیں, اگر لگا دیں گے تو پڑھیں گے کیسے. تو کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی چینجنگ نہیں آتی, چاہے پیچھے سے حرف جر آ جائے یا پیچھے مضاف آ جائے. ان کا آخری حرف جو ہوتا ہے ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے. جیسے امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا,
اب ہند میں دیکھیں تو منل ہندی منل یابانی ہے نا، من سینی، وہ چینج ہوتے ہیں، بٹ جن کے آخر میں الف آتا ہے وہ چینج نہیں ہوتے، من امریکہ ہی رہے گا. سمجھ آ گئی یہ بھی بات؟ جی. من کینیڈا، ٹھیک ہے، من جو بھی آپ اس طرح الف والا لگائیں گے تو وہ آئے گا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پر یہ امریکہ کیا بن رہا ہے ذرا سا بتائیے مجھے. رئیسو امریکہ، مرکب اضافی. یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مضاف، مرکب اضافی. مرکب اضافی بن رہا ہے. امریکہ کا صدر ہے نا، وہ جی. امریکہ کا صدر ہے. تو اب یہاں پہ زیر آنی چاہیے نا، یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس پر زیر آنی چاہیے تھی مضاف الیہ پہ، لیکن نہیں آئی. الف کی وجہ سے نہیں آئی، الف کی وجہ سے، کیونکہ الف آ گیا ہے. اگر لگائیں گے تو اس کی شکل بگڑ جائے گی، پڑھا نہیں جائے گا. تو جہاں پر عربیوں کو مشکل ہوتی ہے نا، عربی زبان کا قانون ہے، جہاں پہ مشکل ہوتی ہے وہاں پہ حرکت نہیں لگائی جاتی یا بدل دی جاتی ہے. یہ آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ دا بک. خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اور امامہ کا مطلب ہوتا ہے آگے. یہ دونوں اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یہ بھی مضاف بن کے آتے ہیں. خلفہ، امامہ، قبلہ، بعدہ، یہ جو بھی ہیں نا، جتنے بھی ہیں نا، یہ بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. یہ بھی مضاف بن کے آتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی کیا ہے، تنوین بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے. قبلہ، بعدہ، تحتا، تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں، ان کے بعد جو نون آتا ہے اس کو زیر ملتی ہے. تحت المکتبی، تحت المکتبی، تحت الکرسی، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے پھر آگے مجرور ہو جاتا ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے. اچھا جی، اس میں یہ نئے الفاظ آئے ہیں. یہاں پر ایک فعل بھی آپ کو بتایا گیا، جلسہ. ابھی تک ہم نے جالسن پڑھا تھا نا، اب جلسہ آیا ہے. ہم نے ذہبہ بھی پڑھا تھا، خرجہ بھی پڑھا تھا. یہ دونوں فعل ہم پہلے ورب پڑھ چکے ہیں. اس کو فعل کیوں کہیں گے، ورب کیوں کہیں گے اس کو؟ کیونکہ اس کے اوپر نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے. تو جس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہوتی وہ ورب ہوتا ہے. تینوں زبر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. خرجہ، ذہبہ، جلسہ، یہ ورب ہیں. ان کے اندر کوئی کام ہوتا ہے اور زمانہ ہوتا ہے. کام اور زمانہ. وہ بیٹھا یعنی وہ بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھ گیا ہے. تو کیا ہے، اس میں آپ کا پاسٹ ٹینس بھی ہے زمانہ، اور اس میں کام ہے بیٹھنے کا، وہ بیٹھ گیا. اچھا اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، جیسے این جلس محمد، محمد کہاں بیٹھا. این کہاں، ویر، جلسہ بیٹھا محمد، محمد کہاں بیٹھا. جلسہ امام المدرسی، تو یہ آپ کو ابھی بتا رہے ہیں. امامہ جب آئے گا تو آگے اس کے زیر آئے گی، اگلے والے جو بھی آئے گا، تحتا، قبلہ، بعدہ، جو بھی آئے گا اس کے آگے والے کے نیچے زیر آئے گی، کیونکہ یہ بھی مضاف بن کے آتے ہیں. اور میں نے ایک ورڈ بھی بتایا تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو، اور وہ ورڈ کیا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، لکھ لیں ان کو، ایڈورب یا ظرف ہوتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ظرف یا ایڈورب ہوتے ہیں. تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. پھر یہ تو ظرف مکان ہے نا، امامہ سامنے بیٹھا، جگہ کے لیے بتایا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جگہ کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں مکان، اور ایک وقت کے لیے جسے ہم کہتے ہیں زمان. ظرف زمان اور ظرف مکان. زمان میں کیا ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، جیسے آپ کا یومہ ہوتا ہے، اس طرح کا. قبلہ بعدہ بھی اس میں آتا ہے. قبلہ بعدہ جو ہے نا، یہ کوئی جگہ تو نہیں ہے نا، پہلے اور بعد میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے، یہ ہوتے ہیں ظرف. بس ابھی آپ اتنا ہی یاد رکھیں گے، یہ ظرف ایڈورب ہوتے ہیں، اور یہ بھی جب آئیں گے تو اس کے بعد والا نون جو ہوگا وہ مجرور ہو جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہوتی، تو یہ مضاف بن جاتے ہیں. باقی یہ نئے ورڈ ہیں. امریکہ، امریکہ جیسے اردو میں بولا جاتا ہے ویسے ہی بولا جائے گا. انگلش میں تو امریکہ بولا جاتا ہے نا، تو اردو میں امریکہ. اب اس میں بھی دیکھیں، سویسرا، اس میں بھی الف آ رہا ہے، سوئٹزرلینڈ کو بولتے ہیں. اس کے آگے بھی آپ جب پیچھے من آئے گا تو آپ زیر نہیں لگائیں گے اوپر والے کی طرح، اس میں بھی نہیں لگائیں گے. پھر جو ہے، ایک منٹ، المستشفیٰ ہے، ٹھیک ہے. المستشفیٰ دواخانے کو بولتے ہیں. اور السکین کیا ہوتی ہے، اس
अस्सिकीन कहते हैं छुरी को, चाकू को, जिससे आप सब्जी, ये ना अपने नए वर्ड याद करने हैं। सिकीन को सिकीन क्यों कहते हैं, क्या समझते हैं आप? अगर इसका रूट वर्ड हम लें सीन काफ नून, साकिन, सुकून, तो सिकीन को सिकीन क्यों कहते हैं, छुरी को सिकीन क्यों कहते हैं? साकिन से इसका क्या ताल्लुक है, सुकून से क्या ताल्लुक है छुरी का? मतलब जिस तरह होल्ड करें उस तरह ही पकड़ी रहती है, मतलब ये तो कुछ नहीं करती, मतलब हाथ इसको जैसे मूव करता है वैसे मेरा ख्याल है। नहीं, जिस चीज को आप छुरी फेर देते हैं वो सुकून में आ जाती है। अच्छा, सही है ना? तो इस तरह रिलेट किया करें। अरबी में एक ही रूट वर्ड से 13 लफ्ज बनते हैं, लेकिन मीनिंग वो रूट वर्ड वाला हर जगह यूज हो रहा होता है। मस्कन होता है घर, रहने की जगह, घर को बोलते हैं मस्कन। इसी से मिस्कीन भी बनता है, सीन का नून से मिस्कीन भी बनता है, सिक्कीन छुरी भी बनती है, चाकू भी यही चीज है। जिस चीज को आप छुरी फेर देंगे वो सुकून में आएगी, चाहे वो इंसान है, जिस चीज को भी है इंसान की। तो इस तरह से आप मिस्कीन क्योंकि वो सुकून की हालत में रहता है, एक जगह रहता है, उसके पास पैसे ही नहीं होते वो सफर करे, ट्रैवल करे, शहर में जाए, बस वो अपने घर के बाहर ही बैठ जाता है या घर के अंदर बैठ जाता है, बस वो इतना उसके पास होता ही नहीं कुछ, वो सुकून की हालत में होते हैं। और जन्नत में मैं पता है सबसे पहले वो चले जाएंगे। मसाकीन का कोई वो नहीं होगा जो जितना निचले दर्जे में होगा ना, हम तो दुनिया में मजाक उड़ाते हैं या उनको बहुत कमतर समझते हैं, लेकिन वहां वो सबसे पहले बिला हिसाब किताब वो जन्नत में जाएंगे, वहां भी वो सुकून से रहेंगे। और हमें जो है हिसाब के लिए खड़े होंगे, तड़प रहे होंगे, तो अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल करे, मसाकीन में, जुमरतुल मसाकीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ मांगते थे ना, आमीन 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 इंशाल्लाह। मसाकीन ये नहीं होता कि आपके पास माल दौलत ना हो, आप इसमें आजी के मानी भी होते हैं। आजिज मिजाज इंसान भी बहुत, कहते हैं ना फलां की तबीयत इस तरह की है, तो वो अल्मानिया में भी नहीं आएगा, अल इराक में आएगा कि नहीं आएगा, मिन लगाने से कसरा इसमें आएगा, इसमें आएगा, अलिफ वाले में नहीं आएगा। सीरिया, जर्मनी, अल्मानिया क्या होता है, जर्मनी, इराक होता है इराक, और स्कीन छुरी। तो इस तरह से रिलेट किया करें, और आपको बहुत प्यारा लगेगा ये जब मैं रिलेट करके बताऊंगी ना चीजों को। और पिछली दफा भी शायद मैंने कुछ बताया था किसी सिस्टर का, फिर मुझे मैसेज भी आया था उसके बारे में कि हाँ मैंने बताया था ना, आदमू जो होता है वो आदमा बन जाता है ना, तो ली आदमा, तो इसी तरह से अला इब्राहिमा, है ना, इब्राहिम, उन्होंने फिर दुरूद शरीफ से लिख के भेजा था कि अला इब्राहिमा, तो इब्राहिमा होता है ना जी। तो वो मैंने बताया था मरियमा, तो इस तरह से वो फिर इंशाल्लाह उसको जहां भी आएगा तो मैं बताऊंगी। अच्छा, या को अलिफ पढ़ा जाता है, या जो होती है छोटी वाली या, इसको अलिफ पढ़ा जाता है, मैं ऊपर कर लेती हूँ इसको थोड़ा। जिस या को अलिफ पढ़ा जाता है उसके नीचे नुक्ते नहीं लिखे जाएंगे। या के नीचे नुक्ते भी आते हैं और नहीं भी आते। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना, कभी या के नीचे नुक्ते होते हैं और कभी हाँ, आप कह रहे हैं कि जिस या को अलिफ पढ़ा जाता है उसके नीचे नुक्ते नहीं लिखे जाएंगे, जैसे अल्लाह, ठीक है। इसके बरक्स जिस या का तलफ़ुज़ या है यानी 2 नुक्ते हैं, उसके नीचे नुक्ते लगाए जाएंगे, जैसे फी है ना। अब इसका तलफ़ुज़ जो है ये यी है, तो जिसका तलफ़ुज़ यी आता है उसमें 2 नुक्ते लगाए जाते हैं, ठीक है। जिस या को अलिफ पढ़ा जाता है, अला, इला, है ना, अला इला, अलिफ पढ़ा जा रहा है ना, तो अब इसमें आप 2 नुक्ते नहीं लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने देखना है लिखते हुए भी। फी के नीचे आप नुक्ते लगाएंगे, इला और अल्लाह के नीचे नहीं लगाएंगे। और इसी तरह फी के साथ अगर आप बी भी करते हैं, बी बा जब लिखते हैं, बा और या लिखते हैं तो 2 नुक्ते लगाएंगे। तो इस तरह से जिसकी जो अलिफ पढ़ा जाएगा या उसके ऊपर नहीं लगेंगे, नुक्ते नहीं लगेंगे, बस ये नोट कर लें और फिर इनको हम एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर मैं किताब पे चलती हूँ, आपसे रीडिंग करवाती हूँ इंशाल्लाह। तो जो चीजें अब आएंगी ना किताब में वहां पे रिपीट हो जाएंगी, जो वर्ड आएंगे वो भी। तो न्यू वर्ड्स तो थोड़े से हमारे, है ना, इतने ज्यादा हमने नहीं पढ़े।
امریکہ اور سوئسرا اور یہ پڑھے آج. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اپنے لیسن کو. میں اس کو تھوڑا سا رب کر لوں صاف ہو جائے. تو ظرف جب ہے، ظرف کے بعد بھی جو اسم آئے گا وہ بھی آپ کا مجرور ہوگا. اچھا جی، جملے میں اور فریز میں فرق ہوتا ہے. اب آپ نے وہ بھی پہچاننا ہے کہ یہ جملہ ہے یا فریز ہے. چلیے آ جائیے، کون پڑھے گا لیسن 8؟ میں پڑھوں فوزیہ ریحان. جی آ جائے فوزیہ، آپ آ جائے. الدرس الثامن لیسن 8. حاضر رجل، یہ آدمی، تاجرون، یہ آدمی تاجر ہے. وذالک الرجل طبیب، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. اب دیکھیں یہ حاضر رجل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. اس کے اوپر الف لام لگا اس لیے معرفہ ہے، اور یہ ویسے ہی معرفہ ہوتے ہیں. تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنایا نا، ایسے یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، معروف سے ہے. ٹھیک ہے، تو تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں. تو وہ کیا ہیں پھر؟ حاضر، یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، تو یہ جملہ نہیں بن سکتا. جملے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلا والا معرفہ ہو، دوسرا والا نکرہ ہو. حاضر رجل کہیں گے تو وہ جملہ بنے گا، بٹ حاضر رجل فریز بنے گا. یہ آدمی، ٹھیک ہے، تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. چلیے آگے چلیے. اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے. اب یہ کون سا مرکب ہے؟ اسم التاجری مرکب اضافی. یہ اضافی ہے. اور یہ والا اوپر والا یہ ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ. مرکب کون سا ہے؟ اسم اشارہ تو حاضہ ہے نا. پورا دونوں مل کے تو کمپاؤنڈ بنے ہیں نا، مرکب بنے ہیں نا. مرکب کا مفرد پلس مفرد، مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. تو یہ دونوں مل کے تو مرکب کون بن گیا؟ کون سا مرکب بن گیا؟ کام اشاریہ، اشاری مرکب اشاری بن گیا. تام نہیں بنا. تام تو یہ پورا بنا ہے. تاجرن بھی لگائیں گے نا آگے تب تام بنے گا. جی جی پورا ملا کے پورا ملا کے بنے گا. حاضر رجل انکمپلیٹ ہے، یہ آدمی، یہ تو جملہ نہیں بنا نا، یہ تو انکمپلیٹ ہے. اشارے بن گئے نا، مرکب اشاری. ہاں وہ مرکب اشاری ہے. مقصد یہی تھا. ذالک الرجل بھی مرکب اشاری ہے، اور جو مرکب اشاری یا مرکب جاری ہوتے ہیں یہ انکمپلیٹ جملے ہوتے ہیں. اسم التاجری، تاجر کا نام. اگر آپ اتنا کسی کو بول کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا بولے گا؟ آگے بھی کچھ بولو. تاجر کا نام، تاجر کا نام، یہ انکمپلیٹ ہے. تو مرکب اضافی بھی آپ کا انکمپلیٹ ہے. یہ اس کو فریز کہتے ہیں انگلش میں. اسم التاجری آگے آپ محمودن بتائیں گی، نکرہ لگائیں گی تو وہ آپ کا کمپلیٹ جملہ بنے گا. ٹیچر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. ایک سوال ٹیچر، اسم التاجر محمودن، اب یہ جو محمودن ہے یہ اس میں علم ہے. اس میں علم آپ نے فرمایا تھا معرفہ اقسام میں سے قسم. اچھا ٹھیک ہے، بالکل. خبر ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، تو مجھے یہ بس یہاں پہ خبر ہمیشہ نکرہ نہیں ہوتی. آپ جتنی گرامر کی کتابیں اٹھائیں گی اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گی خبر کی اور مبتدا کی، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر عموماً نکرہ ہوتے ہیں. عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً. عموماً کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر، یعنی وہ معرفہ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ محمود ان کو بیچارے کو آپ کیسے کریں گی؟ مجھے بتائیں نکرہ. اگر آپ یہی میں پریشان ہو رہی تھی ٹیچر، جب ہم نے پڑھا ہے کہ خبر نکرہ مطلب نکرہ ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے نکرہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے ایک جملہ میں آپ کو بتاتی ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے انا یوسف، آتا ہے نا سورہ یوسف میں. اب انا کیا ہے؟ انا کیا بنے؟ انا مبتدا. مبتدا. تو یوسف کیا ہے؟ یوسف علم ہے. تو پراپر ناؤن ہے، تو کیا وہ علم ہے؟ تو معرفہ نہیں ہے؟ بالکل معرفہ ہے. معرفہ ہے نا. تو اب اس کو آپ چینج تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے اس میں گنجائش رکھی ہوئی ہے. جو ڈیفینیشن بنائی گئی ہے نا مبتدا خبر کی، وہ عموماً دونوں کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ. خبر مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا, یعنی وہ دونوں آپ کا مبتدا بھی نکرہ آ سکتا ہے اور آتا ہے آج کل میں پڑھا رہی ہوں کہ مبتدا بھی نکرہ ہوتا ہے, کن کن صورتوں میں نکرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میں پڑھا رہی ہوں کلاس میں ایڈوانس لیول پہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں, اور خبر جو ہے وہ آپ کی یہاں مارفا ہو گئی, انا یوسف میں, محمود ان میں, سعید ان میں. یہی لیکن بس یہاں پر مجھے پریشانی تھی. ہاں کوئی پریشانی نہیں ہے, اس میں پریشانی بات نہیں ہے, آپ ڈیفینیشن پہ دھیان دیا کریں. جس میں عموماً لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پاسبلٹی ہے کہ وہ دونوں چینج ہو سکتے ہیں, وائس ورسا ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چلیے آگے کیا ہے یہاں پر, آگے پڑھیں. وسم الطبیبی سعیدن, ہاں اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. یہ پورا پارٹ جو ہے نا اسم الطبیبی مرکب اضافی بن کے مبتدا بن رہا ہے, پہلا پارٹ ہے یہ. اور اس کے بارے میں نیوز کیا دی جا رہی ہے, ڈاکٹر کا نام, خبر کیا دی جا رہی ہے ڈاکٹر کے نام کے بارے میں, وہ سعید ہے. تو خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے, اور یہ دونوں معرفہ ہیں, اسم بھی معرفہ ہے یہاں پر اور طبیب بھی معرفہ ہے. یہ دونوں ایک طرح سے معرفہ ہی ہیں. یہ بعد میں آپ کو تو چلے گا یہ دونوں کیسے معرفہ ہیں, حالانکہ اس پہ الف لام آ رہا ہے, اس پہ نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ مضاف الی المعرفہ ہے, لیکن وہ اب میں سب کو نہیں بتا سکتی نا, ابھی اتنی ساری چیزیں میں اکٹھی کروں گی تو کل کلاس میں کوئی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو جس طرح ان کا وہ ہے اسی طرح مجھے بتانا ہے, کلاس میں ہر کسی کا خیال رکھنا. تو ابھی میں یہی بتاؤں گی کہ اسم طبیبی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے, یہ پہلا پارٹ ہے, اور سعید دوسرا پارٹ ہے. پہلے پارٹ کو مبتدا اور دوسرے پارٹ کو خبر کہتے ہیں. اس طرح یہ کمپلیٹ جملہ بن جاتا ہے. تو صرف خبر سے بھی جملہ نہیں بنتا اور صرف مبتدا سے بھی جملہ نہیں بنتا, دونوں ملیں گے, مبتدا بھی اور خبر بھی, اور پھر جو ہے وہ آپ کا مرکب تام بنے گا, کمپلیٹ جملہ بنے گا. چلیے آگے پڑھیے. حاضل بیت للتاجری, یہ گھر تاجر کا ہے. وذالک البیت للطبیبی, اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. ڈاکٹر کا ہے. اچھا, اگر ہم اس کو کہہ دیتے حاضل بیت تاجرن, تو یہ کوئی جملہ بنتا؟ صرف تاجرن لگا دیتے, حاضل بیت تاجرن, اس کا کوئی مطلب بنتا؟ یہ گھر تاجر ہے, یہ گھر تاجر ہے, یہی بنتا نا. السلام علیکم. جی جی بولیے. یہاں پر لی لگا ہے تو تاجر کے لیے, تاجر کا گھر میں سمجھنا ہے مجھے. ہاں, للتاجری, یہ گھر تاجر کا ہے, یعنی تاجر کی ملکیت میں ہے. اس کو لام تملیک بھی کہتے ہیں, ملکیت کا لام تو ہم نے کہتے اس سے ہیں. پہلے لی کے معنی ہم نے کے لیے پڑھا تھا نا, ایسا مجھے لگ رہا ہے. ہاں تو لے کا نہیں, لی کا مطلب لیے ہوتا ہے نا. انگلش میں فور کہہ سکتے ہیں, بی فور. بالکل کہہ سکتے ہیں, جو مرضی کہیں آپ. دس ہاؤس از belongs to بھی کہہ سکتے ہیں, دس ہاؤس belongs to merchant, دس ہاؤس از for merchant, ٹھیک ہے نا. اور اردو میں کہہ سکتے ہیں یہ گھر تاجر کے لیے. لی کا مطلب لیے ہے نا, لت تاجری کا مطلب ہے تاجر کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور وذالک البیت, ابھی جو انہوں نے میننگ بتایا نا کہ یہ گھر تاجر کا ہے, تو ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں تاجر کا ہے, ایک ہی مطلب ہے کے لیے. ہاں, کے لیے اچھا. ہے, belongs to تاجر, تاجر کے لیے, for تاجر, کچھ بھی کہیں. یعنی فور کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیے ہوتا ہے نا, تاجر کے لیے ہے. اب ظاہر اگر تاجر لیے ہے کہیں گے تو برا لگے گا نا, تو کچھ تو ایڈ کرنا پڑے گا نا, تاجر کے لیے ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں تاجر کا ہے, اس کا مطلب ہی یعنی تاجر کے لیے ہی ہے. تو ایگزیکٹ ترجمہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں, یہ گھر تاجر کے لیے ہے, ٹھیک ہے. وذالک البیت للطبیبی, اور یہ گھر للطبیبی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اگر للطبیبی کا ترجمہ کریں گی تو آپ کیا کریں گے اکیلے میں؟ للطبیبی, طبیب کے لیے ہے نا, ڈاکٹر کے لیے. اور ذالک البیت, یہ گھر ڈاکٹر کے لیے, اور ہے تو اپنی طرف سے لگاتے ہیں, اس کے لیے تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہوتا, جی ٹھیک ہے نا. وہ گھر. ہاں وہ گھر, کوئی بات نہیں, اس سے کوئی یہ وہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ تو دھیان رکھیں گے نا, میں تو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں نا. تو وہ گھر جو ہے ڈاکٹر کے لیے ہے. تو للطبیبی کا مطلب ہے ڈاکٹر کے لیے,
صرف ڈاکٹر لیے تو نہیں کہیں گی نا کہ لی کا مطلب لیے ہو گیا اس کا مطلب ڈاکٹر لیے، یہ تو نہیں کہیں گی نا، ڈاکٹر کے لیے. ذالک البیت وہ گھر، اور وہ گھر. ٹھیک سمجھ آ گئی بات؟ چلیے آگے چلیں. دونوں میں کریں. بیت التاجری تاجر کا گھر امام المسجد مسجد کے سامنے ہے. اب اس میں دو پارٹ بن گئے. ایک پارٹ آپ کا یہ بیت التاجری، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور امام المسجدی یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا ایڈورب، جب میں نے ظرف بتائیں، یہ مضاف بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی مضاف بن کے آتے ہیں. ان کے اور کے بھی مضاف الیہ ہوتا ہے، کسرہ لگتا ہے، اور ان کی یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ بھی اسم ہوتے ہیں نا، اس میں ظرف ہوتے ہیں. اس پہ بھی الف لام اور تنوین نہیں آ رہی. تو یہ ہو گیا. آگے پڑھیے. مرکب اضافی تو مکمل جملہ نہیں ہوتا، تو پھر یہاں پر دونوں مکمل جملہ کیسے بنے گا؟ بیت التاجری تو یہ تو صرف اب یہی کہیں گے تاجر کا گھر. ہاں، مسجد کے سامنے ہے نا، یہی کہیں گے نا. تو ہے تو اپنی طرف سے لگائیں گے. دیکھیں جب آپ دو پارٹ لاتے ہیں نا اس طرح سے بنا کے، تو کمپلیٹ جملہ بن ہی جاتا ہے. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے، تقریباً کمپلیٹ ہو گیا نا جملہ. اب صرف آپ نے ہے اپنی طرف سے لگانا ہے، وہ تو لگاتے ہی ہیں. تاجر's house is in front of mosque. انگلش میں بھی آپ از لگاتے ہیں، اردو میں بھی آپ ہے لگائیں گے. تو اس پہلے والے پارٹ کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. مبتدا کہتے ہیں، سبجیکٹ کہتے ہیں. اور یہ جو دوسرا والا پارٹ ہوتا ہے، یہ آپ کا چاہے ایک ورڈ ہو چاہے دو ورڈ سے مل کے بنا ہوا ہو. یہاں پر ایک ہی ورڈ تھا، یہاں پہ دو ورڈ آ گئے. تو یہ آپ کا مرکب اضافی بن کے یہ آپ کی خبر بن رہی ہے. یہ مبتدا ہے. تو مبتدا اور خبر جب مل جاتے ہیں نا آپس میں، تو وہ جملہ بن ہی جاتا ہے. اس میں آپ کو ہے لگانا ہی پڑتا ہے، ہے لگانا ہی پڑتا ہے. ٹھیک، دو انکمپلیٹ جملے مل کے ایک کمپلیٹ جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے وَبَيْتُ الطَّبِيبِ خلف المدرستی. آپ اس کو پڑھیے، ترجمہ کیجئے. وَبَيْتُ الطَّبِيبِ اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرساتی اسکول کے پیچھے ہے. اسکول کے پیچھے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہ والی لائن کریں. لمن هذه السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے. ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. کس کی. اب لی کا مطلب لیے ہے نا. جی، لی کا مطلب لیے ہے. تو یہ گاڑی کس کے لیے ہے اور وہ گاڑی کس کے لیے ہے. یہاں پہ گاڑی دوبارہ نہیں آئی، لیکن ہم بھی اردو میں بھی ایسی کہتے ہیں نا، یہ گاڑی کس کے لیے اور وہ کس کی ہے نا. یہ گاڑی کس کے لیے اور وہ گاڑی کس کی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. تو دوسری دفعہ دوبارہ سیارہ لانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور وہ کس کی ہے، اس میں آپ گاڑی کا لفظ یوز نہیں کریں گے. ولیمن تل کا، اور وہ کس کی ہے. اب دیکھیں اس کا، کس کا، لیے بھی لگا سکتے ہیں. انگلش میں فور بھی لگا سکتے ہیں، بلانگس ٹو بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لی کے جو معنی ہوتے ہیں نا، وہ لی کے لیے، کے لیے. لیمن کس کے لیے، ہذہ السیارۃ یہ گاڑی ہے. یہ گاڑی کس کے لیے الٹا ترجمہ کریں گے، اور ہے کو اینڈ پہ لے جائیں گے، اور یہ گاڑی شروع میں لے جائیں گے. یہ گاڑی کس کے لیے ہے اور وہ کس کے لیے ہے. وہ کو شروع میں لے آئیں گے. جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو چینجنگ لانی پڑتی ہے اردو زبان کے حساب سے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور کس کے لیے ہے وہ. اگر لفظی ترجمہ کریں گی تو کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ اور کس کے لیے ہے وہ. بٹ کمپلیٹ جملہ بنائیں گے اور وہ کس کے لیے ہے بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اب آگے کوئی اور آ کے پڑھے. کون آئے گا؟ خود ہی اپنا نام پیش کریں جلدی جلدی. سب کوشش نہیں. کوئی ایسا جس نے کبھی نہیں پڑھا، بالکل شرپائے نہیں. ایک دن آپ کو آئے گا، تھوڑی گھبراہٹ ہوگی، نکل جائے گی. مجھے پتا ہے مائک پہ آ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ آئیں گے نا، جو آتے ہیں ان کو بالکل گھبراہٹ نہیں ہوتی. صحیح ہے، میری بات سمجھ جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے آ کے پڑھیں، بالکل آسان ہے. جو کبھی نہیں آیا اور اس کلاس میں ہمیشہ آتا ہے،
मैं खुद ही नाम लूं फिर, फौजिया तो आ चुकी हैं। अच्छा, कुदसिया आएंगी, हैंड भी रेज है, कुदसिया आएंगी आप? हाँ जी जी आ जाए। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से पढ़िए, लिमन हाजी सैयारतु से पढ़िए। लिमन हाज़िहि सय्यारतु, ये गाड़ी किसकी है, व लिमन तिलका, और वो किसकी है। हाज़िहि सय्यारतु लित्तबीबी, ये गाड़ी डॉक्टर की है, व तिलकत लित्ताजिरी, और वो ताजिर की है, या वो ताजिर के लिए है, बिल्कुल या ठीक ताजिर है। की है। और यहाँ पे दोबारा गाड़ी नहीं लाएंगे क्योंकि गाड़ी का लफ्ज यहाँ पे नहीं है। हाँ जी, वो हम इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम ऐसे ही उर्दू में भी बोलते हैं, ये गाड़ी डॉक्टर की है और वो किसकी है वो ना, किसकी है, वो किसके जी। लिए है, वो किसकी है, वो जो उर्दू में बोलते हैं वो भी लिख सकते हैं, लिए भी लिख हाँ सकते हैं, ली का मतलब लिए। हाज़िहि सय्यारतु मिनल यबानी, ये गाड़ी जापान से है, व तिलका मिन अमरीका, और वो अमरीका से है। वो अमरीका से है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हाँ ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये कंप्लीट जुमला है या इनकम्प्लीट है पूरा? ये कंप्लीट है। कंप्लीट है ना। कंप्लीट जुमला जो होता है, जैसे जुमला भी कहते हैं, सेंटेंस भी कहते हैं, मुरक्कब ताम भी कहते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं? मुरक्कब ताम के हाँ, जुमले दो के पार्ट होते हैं, दो एक पार्ट होते मुब्तदा होता है और दूसरी खबर होती है। हैं। हाँ, तो अब इसमें दो पार्ट कैसे बनाएंगी आप? मुब्तदा जो है वो मुज़क्कर इज़ाफ़ी की शक्ल में ही इशारे की शक्ल में आया है। हाज़िहि सय्यारतु, बिल्कुल, ये मुब्तदा है, ये मुब्तदा है पूरा, हाज़िहि सय्यारतु, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है ना, तो इसको मुब्तदा बनाएंगे जी और मुब्तदा है, ये जार और मजरूर मिलकर जो है वो खबर बन गई है, मिनल यबानी। मिनल जबानी। अगर खबर को निकाल देना तो जुमले की बात जुमला जो होता है इनकम्प्लीट हो जाता है, खबर से मिलके वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो खबर अगर हम हटा देंगे, हाज़िहि सय्यारतु कर देंगे, सिर्फ मुब्तदा से कुछ नहीं होता, खबर लगाएंगे, मुब्तदा के बारे में कोई खबर देंगे, जैसे अल्लाह है ना, अल्लाह का नाम है, ठीक है ना। अब अल्लाह के बारे में आगे कोई खबर देंगे ना, तभी वो जुमला बनेगा, वरना अल्लाह तो सिर्फ एक मुब्तदा है ना, उसे मैडम जुमला नहीं अगर खाली हाज़िहि सय्यारतु बोलेंगे तो हम इसको सिर्फ इस्म इशारा ही कहेंगे, मुरक्कब इशारी कहेंगे, मुरक्कब इशारे कहेंगे। अगर वो आगे जाएगा तो फिर जुमला बनेगा, मुब्तदा के साथ खबर भी आएगी तो। हाँ, इसी तरह अल्लाह की भी कोई खबर लगाएंगे ना, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाले हैं, अल्लाहु रहीमुन, है ना, अल्लाहु अजीमुन, अल्लाहु कुछ भी लगाएं तो वो अल्लाह की खबर जब नकरा लगाएंगे ना आगे, अजीमुन, वो नकरा ही होगी। मार्फा भी आ सकती है, अल्लाह समद भी आता है, अलिफ के साथ समद भी आता है, कभी कभी मार्फा भी खबर आ जाती है, लेकिन ज्यादातर क्या होती है, अमूमन नकरा ही होती है। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु अजीमुन, अल्लाहु अलीमुन, है ना, तो वो सारी आपकी नकरा खबर बनती है। तो पहला वाला मुब्तदा होता है जिससे जुमले की इब्तिदा होती है, और सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर ये होता ना हाज़िहि सय्यारतुन, तो अब ये क्या होता, कंप्लीट होता या इनकम्प्लीट होता? हाज़िहि सय्यारतुन, ये इनकम्प्लीट होता नहीं, ये कंप्लीट जुमला होता, ये कंप्लीट होता, क्योंकि तर्जुमे में क्या है आ जाता है ना, हाँ ये गाड़ी है, और क्योंकि ये मार्फा है और ये नकरा है, तो यही चाहिए होता है कि ये मार्फा हो और ये नकरा हो, तो जुमला बन जाता है, ठीक है। ये गाड़ी है। तो ये गाड़ी है, तो ये मुब्तदा हो जाएगा। यहाँ पे मुब्तदा भी वन वर्ड आ रहा है और खबर भी वन वर्ड आ रही है, मुफरद आ रहे हैं दोनों, खबर भी मुफरद आ रही है, बट यहाँ पे आपका मुब्तदा भी मुरक्कब आ रहा है मुरक्कब इशारी की शक्ल में, और खबर भी मुरक्कब जारी की शक्ल में आ रही है, मुरक्कब की शक्ल में आ रही है। तो ये दोनों मुरक्कब प्लस मुरक्कब मिलके जुमला बन गए। यहाँ पे मुफरद प्लस मुफरद मिलके जुमला बन गए। बस ये होना चाहिए कि एक मार्फा और एक नकरा हो। सही। और आप ये भी याद रखें कि दो अधूरे जुमले, इनकम्प्लीट दो फ्रेजेस मिलके भी जुमला बन जाता है। यहाँ पे भी दो फ्रेजेस मिले हैं, दो इनकम्प्लीट जुमले, मुरक्कब नाकिस जिन्हें कहते हैं वो मिले हैं, तो जुमला बना। यहाँ पर आपका ये मुब्तदा है, तिलका मुब्तदा है, और मिन अमरीका जो है ये आपकी खबर है। खबर वो होती है सवाल जी बोलिए।
जी अभी आपने जो कहा ना ये हाज़िही सय्यारतुन, तो आपने कहा ये जुमला कंप्लीट है कि ये गाड़ी हाँ, ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है। तो अब जैसे आपने कहा ये सय्यारतुन जो है ये मार्फा आया, तो फिर ये जो हाज़िही सय्यारतु ये अस-सय्यारतु ये भी मार्फा हुआ ना? हाँ, तो ये दोनों मार्फा हो गए ना, तो जुमले के लिए क्या होता है, एक मार्फा चाहिए, एक नकरा चाहिए। अगर दोनों मार्फा होंगे तो इनकम्प्लीट जुमला बनेगा। ओके, आप समझ गए, यानी ये यहाँ पे जो हाज़िही सय्यारतु में सय्यारतुन नकीरा है। हाँ, यहाँ नकरा है, ओके, यहाँ आप समझ आई। ये नकरा है, तो पहला मार्फा प्लस नकरा, ये सय्यारतुन को मैं मार्फा समझ रही थी, मुझे लगा नहीं, तनवीन है ना, तो शायद वो मार्फा है, मुझे लगा। नहीं, वो मरफू है, मार्फा नहीं है, नकरा है। मार्फा अलिफ लाम लगाने से बनता है ना, मार्फा बनता है अलिफ लाम लगाने से। जब दोनों मार्फा हो जाएंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, जब ऑपोजिट होंगे तो फिर वो आपका जुमला होगा, या फिर दो फ्रेजेस मिलेंगे आपस में तो वो जुमला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मुब्तदा जो है वो मुफरद है, तिलका आ रहा है, सिर्फ इसम इशारा आ रहा है, उसका मुशारा इलैह आगे नहीं आ रहा, सिर्फ आपका इशारा आ रहा है, तो इससे भी ये भी मुब्तदा बन जाता है, ठीक है ना। और ये आगे खबर क्या बन जाएगी, मिन अमरीका, ये खबर बन जाएगी, मुरक्कब जारी बन के खबर बन गई, ये मुब्तदा है, ठीक है। यहाँ पे मुरक्कब जारी बन के आपका मुब्तदा बन रहा था और ये हाज़िही सय्यारतु खबर बन गई थी। तो इसी तरह ये आपके दो बन जाते हैं। अच्छा, अभी हमने सवालों के जवाब करने, किसी और को प्रैक्टिस करनी है और पढ़ने की, एक दो लोग और कर लें ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। मैं पढ़ूं? जी आइए, एक दफा ऊपर से और पढ़ लेते हैं, ठीक है सिस्टर्स। अच्छा पढ़ूं सजा? हाँ जी, पढ़िए। आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा यास्मीन अहमद। यास्मीन, अच्छा चलिए पढ़िए। हाज़ा रजुलु ताजिरुन, ये आदमी ताजिर है, वज़ालिका रजुलु तबीबुन, और वो आदमी डॉक्टर है। इसमें मुब्तदा क्या बन रहा है, खबर क्या बन रही है? जी, हाज़ा रजुलु जो है वो मुब्तदा है, ताजिरुन खबर है, और यहाँ पर भी ज़ालिका रजुलु मुब्तदा है और तबीबुन खबर है। बिल्कुल, खबर मुफरद आ रही है, खबर मुफरद आ रही है, और ये आपका मुरक्कब आ रहा है, मुब्तदा, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते हाज़ा मुब्तदा है, अर्रजुलु ताजिरुन ये खबर है, इन दोनों को नहीं जोड़ सकते आप। इस अर्रजुलु को हाज़ा के साथ ही जोड़ना है, मुब्तदा बनाना है, और ताजिरुन को अलग रखना है, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हाज़ा अलग कर दें और अर्रजुलु ताजिरुन अलग करके खबर बना दें, ऐसा नहीं करना कभी। चलिए, अभी आ जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को सब चीजें समझ आ जाएंगी, फिक्र नहीं करें। माशाल्लाह आप लोग बहुत लायक फाइक बच्चे हैं। आगे पढ़िए। इस्मु ताजिरी महमूदुन, ताजिर का नाम महमूद है, वस्मु तबीबी सईदुन, और डॉक्टर का नाम सईद है। अब इसमें मुब्तदा खबर बताइए। इस्मु ताजिरी मुब्तदा, महमूदुन खबर, और यहाँ पर वस्मु तबीबी मुब्तदा, सईदुन खबर। वो को अलग कर दे, वो जो है ना वो तो हरफ है ना। हाँ सही, हाँ भूल गई। हाँ, उसको छोड़ दें। इस्मु तबीबी कौन सा मुरक्कब बन रहा है, और इस्मु ताजिरी कौन सा मुरक्कब बन रहा है? ओके, इस्मु तबीबी जो है ये क्या कहते हैं, मुरक्कब इजाफी, और इस्मु ताजिरी भी सेम है। और ये वाला कौन सा मुरक्कब था? वो मुरक्कब इशारी। जब एक इशारा आ जाए और आगे मुशारा इलैही ही आ जाए ना, अलिफ लाम वाला, तो वो मुरक्कब इशारी बन जाता है। और ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, इसको क्या कहेंगे पूरे को? वाव से पहले जुमला ताम, जुमला ताम और जुमला इसमी। जुमला तो ताम ही होता है, मुरक्कब ताम कह ले। जुमला इसमिया भी कह सकते हैं, जुमला इसमिया भी कह सकते हैं, मुरक्कब ताम भी कह सकते हैं, जुमला भी कह सकते हैं। आज थोड़ा ना आज है ना मैं 20 मिनट 15 मिनट लेट ज्वाइन की ना क्लास, तो शुरू में आपने जो पढ़ा है ना थोड़ा मिस हुआ मेरा। वो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह, हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अच्छा चलिए,
اس کا خیال رکھا کریں, تھوڑا کبھی کبھی بھول جاتی ہوں نا. اچھا جی, اب آگے پڑھیے, تھوڑا سا پڑھ لیں. ہاذل بیت للتاجری, یہ تاجر کے لیے گھر ہے. نو, یا پھر یہ تاجر کا گھر ہے. نو, یہ گھر, سر یہ گھر تاجر کے لیے ہے. یہ الگ ہے, یہ الگ ہے. یہ مبتدا ہے حاضل بیتو, یہ گھر. حاضل بیتو کا مطلب ہے یہ گھر, ٹھیک ہے نا, یہ گھر. ہاں. جی. حاضر رجلو, یہ آدمی, ٹھیک ہے نا, انکمپلیٹ ہے جملہ. حاضل بیتو للتاجری, تاجر کے لیے ہے. وذالک الطبیب, اب ترجمہ کریں اس کا. وذالک البیت للطبیب, اور وہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے. اس کو سیدھا ترجمہ کرنا ہے, مرکب شاری کا الٹا ترجمہ نہیں کرتے, سیدھا. اور وہ گھر طبیب کے لیے ہے, ڈاکٹر کے لیے. اب اس کو کریں. بیت التاجری امام المسجدی, تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. اب اس میں آپ نے الٹا ترجمہ کیا, مرکب اضافی میں الٹا ترجمہ کرنا ہے. پہلے تاجر آئے گا, پھر کا آئے گا, پھر گھر آئے گا. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. اس میں بھی کاکی کا ترجمہ آتا ہے, یہ بھی مرکب اضافی ہے. امام المسجدی, اس میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے. تو اس میں آپ کا مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ بیت التاجری مبتدا ہے, امام مسجدی خبر ہے. خبر ہے. تو یہ پیر آپ نے صحیح کر کے بنانے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مرکب اضافی اور یہ بھی مرکب. اور اس میں کیا ہے, مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے؟ وہ بیت الطبیبی خلف المدرستی, اور طبیب کا گھر, ڈاکٹر کا گھر اسکول کے پیچھے. اسکول کے پیچھے, ٹھیک ہے نا. اب یہ امامہ اور خلفہ یاد رکھنا ہے. امامہ ہوتا ہے سامنے اور خلفہ ہوتا ہے پیچھے, ٹھیک ہے نا, اپوزٹ ہوتے ہیں. یہاں پر جو بیت الطبیبی مبتدا ہوا, اور خلف المدرستی خبر ہوئی. خبر ہوئی ہے. یہ الگ پیر ہے, یہ الگ پیر ہے, دونوں مرکب ناقص ہیں, تام نہیں ہے. یہ سب مل کے تام بنا ہے. یہ دونوں پورا پارٹ مل کے تام بن گیا ہے, مرکب تام. لیکن یہ الگ کا ناقص ہے مرکب, اور یہ بھی ناقص ہے. ناقص کا مطلب ہوتا ہے فریز ہے, یہ جب انکمپلیٹ جملہ ہے. بیت الطبیبی, طبیب کا گھر. آگے کچھ لگائیں گے, بیت الطبیبی جدیدن, یا پھر خلف المدرستی, مدرسے کے پیچھے ہے, خبر لگائیں گے تو کمپلیٹ جملہ بنے گا. چلیے آگے اس کا بھی کر لیں. لمن هذه السیارۃ ولمن تلک, یہ گاڑی کس کے لیے ہے یا کس کی ہے, اور وہ کس کے لیے ہے. تو هذه السیارۃ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشارے. ہاں, یہ گاڑی, سیدھا ترجمہ کرنا ہے. یہ گاڑی, الٹا نہیں کرنا. گاڑی یہ ایسے نہیں کرنا. یہ گاڑی کس کی ہے یا کس کے لیے ہے. ولیمن تلکا, اور وہ کس کے لیے ہے. یہ بھی کمپلیٹ جملہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی پورا کمپلیٹ جملہ ہے. یہ آپ کا مبتدا ہے, اور یہ لیمن جو ہے یہ آپ کی خبر ہے. بس اس میں خبر پہلے آ گئی اور مبتدا بعد میں آیا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ابھی وہ بہت دور ہے. اچھا جی, اب پڑھ لیجیے, پڑھیے, ایک پڑھی جملہ. صرف لیمن کو کیا مجرور ہے؟ ہاں, لیمن مجرور, مرکب جاری ہے نا. اچھا, لیمن مرکب جاری ہے. جب بھی حرف جر آئے گا نا, آگے نون آئے گا, وہ مرکب جاری بنے گا, ٹھیک ہے. اور جب بھی اسم اشارہ آئے گا, آگے نون آئے گا, مرکب اشاری بنے گا, ٹھیک ہے. اور جب بھی مضاف آئے گا, آگے مضاف آئے گا تو وہ آپ کا مرکب اضافی بنے گا, ٹھیک ہے. تین ہی مرکب ابھی ہم نے پڑھے ہیں, ابھی مرکب توصیفی نہیں پڑھا, وہ بعد میں دیکھتے ہیں. اچھا جی, آگے. هذه السیارۃ للطبیب, یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے, یا پھر یہ ڈاکٹر کے لیے گاڑی ہے. وتلک للتاجری, اور وہ تاجر کے لیے ہے. تاجر کے لیے. یہ گاڑی ڈاکٹر کے لیے ہے اور وہ تاجر کے لیے ہے. یہاں پہ دوبارہ گاڑی نہیں لکھنا, کیونکہ گاڑی نہیں لکھی ہوئی یہاں پہ. چلیے آگے. هذه السیارۃ من الیابان,
یہ گاڑی جاپان سے ہے. وَتِلْكَ مِنْ امریکہ, اور وہ امریکہ سے ہے. امریکہ سے ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم انشاءاللہ کوشچن آنسر بھی کریں گے. پہلے ہم تھوڑی سی یہ والی ریڈنگ کر لیتے ہیں. کون آئے گا ابھی؟ اقرا وقتب. میں پڑھوں؟ عقیلہ بھی ہیں ماشاءاللہ, جو بھی آنا چاہتا ہے. فریہ ہیں, فرزانہ ہیں. جی میں پڑھوں؟ جی آپ کا نام؟ شبانہ. شبانہ, صحیح, آ جائیے شبانہ. آفرین. چلیے جی چلیے پڑھیے. اقرا وقتب. اقرا و اکتب. وقتب وقتب. آپ نے پڑھا ہے وَأُكْتُبْ. وَأُكْتُبْ نہیں ہے, وقتب ہے. وقتب. اقرا و وقتب. هذا الولد خالد. سسٹم ملا کے پڑھے. هذا هذا الولد الولد خالد وذلك الولد محمد. یہ خالد کا بیٹا ہے, لڑکا ہے, بیٹا ہے. آپ دیکھیں پہلے هذا الولد کا ترجمہ پہلے کر لیں. جی یہ لڑکا. اچھا یہ لڑکا. اچھا یہ لڑکا خالد ہے. خالد ہے. یہ لڑکا خالد ہے. یہ لڑکا خالد ہے. وذلك الولد محمد. اور وہ لڑکا محمد ہے. محمد ہے. اب یہ کون سا مرکب بنا ہے؟ هذا الولد. هذا ولد مرکب اشاری. اشاری, کیونکہ ایک اشارہ آ گیا نا بیچ میں. جی جی. مرکب دو سے مل کے بنتا ہے, ایک سے کبھی نہیں بنتا. آپ حاضہ کو مرکب نہیں کہیں گے, حاضہ کو مفرد کہیں گے. یہ بھی مفرد ہے, یہ بھی مفرد ہے. جب دونوں کو ملاتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے. اور کون سا مرکب بنتا ہے؟ اشاری. اشاری بنتا ہے. صحیح ہے. اچھا جی, اب یہ کیا بنے گا؟ مرکب اشاری بن کے کیا بن گیا؟ یہ دونوں مبتدا ہیں. هذا الولد مبتدا بن گیا. ویری گڈ ماشاءاللہ. اور خبر کیا ہوگی؟ خالد. خالد. لڑکے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ لڑکا خالد ہے. خالد ہے تو یہ خبر ہو گئی. خبر دیکھا آپ نے, نکرہ ہے. جی. خبر ہمیشہ تو نہیں ہوتی, لیکن زیادہ تر نکرہ ہی ہوتی ہے. ہاں عموماً نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور مبتدا بھی عموماً معرفہ ہوتا ہے. وہ بھی نکرہ ہو سکتا ہے, یہ بھی معرفہ ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ خبر معرفہ ہی آ رہی ہے نا. اب دیکھیں خالد معرفہ ہے, علم ہے نا. تو 5-6 چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سی چیزیں معرفہ ہوتی ہیں. ایک تو علم جو ہوتے ہیں نا, یہ ان کو علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علم جو ہوتے ہیں وہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. پھر الف لام والا اسم جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. علم پہ تنوین بھی آ جائے نا تو وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور علم کا مطلب پراپر ناؤن, جسے پراپر ناؤن کہتے ہیں نا. پراپر ناؤن. ہاں, یعنی کسی کا نام ہوگا, یوسف, خالد, محمد, آپ کا نام, میرا نام, یہ پراپر ناؤن ہے. تو یہ معرفہ ہوتے ہیں, علم کہتے ہیں ان کو. اچھا, علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا. جھنڈا جو ہوتا ہے نا, وہ نام بھی ایک جھنڈا ہی ہوتا ہے ہمارا. جب ہم نام لیتے ہیں تو فوراً اس بندے کی ساری نشانیاں, شکل, سب کچھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. جیسے میں بھی طاہرہ بولوں تو ایک دم سے میرے ذہن میں طاہرہ کی جتنی باتیں مجھے پتہ ہے وہ آ جائیں گی میرے سامنے کہ فلان طاہرہ کی بات ہو رہی. پھر لاسٹ نیم سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ علم ہوتے ہیں. تو اسی طرح الف لام والا, ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے. اسی طرح اسم اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. اسم اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں تو ذہن میں رکھیں. علم, ابھی آپ نے جو کہا اس میں علم معرفہ ہوتے ہیں, تو یہ اس میں علم میں صرف انسانوں کے نام آتے ہیں یا شہر کے نام بھی آتے ہیں یا کچھ اور بھی؟ شہر, جگہ, کسی کا بھی نام ہوگا نا, کسی چیز کا نام ہوگا, وہ آپ کا خاص نام. چیزوں کے بھی. ہاں, چیزوں کے بھی. تو وہ جو نام ہوتے ہیں, جیسے آپ کہہ دیں وائٹ ہاؤس. اب وائٹ ہاؤس علم ہے نا. القرآن کہہ دیں تو علم ہے. قرآن کتاب کا نام ہے. کتاب جو ہے وہ علم نہیں ہے, لیکن قرآن علم ہے. خاص ایک ذہن میں آتا ہے, پراپر ناؤن ہے.
اسی طرح بانگے درا کہہ لیں علامہ اقبال کی کتاب, کوئی بھی جبرائیل, باب جبرائیل کہہ لیں, تو وہ ساری جو ہے. انڈیا کہہ لیں, پاکستان کہہ رہے ہیں, پاکستان کہہ لیں, یہ علم ہے. میڈم جی یہ جو خالدون اور نام ہوگا محمدون یہ بھی جس تو اس طرح میں علم ہے نا. جی دوبارہ بولیے سسٹر, کٹ گئی آپ کی آواز. یہ خالدون اور محمدون یہ بھی خاص نام ہے, تو یہ بھی اسم علم میں ہی آئیں گے نا. سب علم میں آئیں گے, اسامہ, طلحہ, زینب, مریم, سب علم ہے. پاکستان, علم, ہاں علم مطلب ناؤن. علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا, فلیگ. اور فلیگ جو ہوتا ہے نا, نشانی ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کی. فلیگ کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کی نشانی ہوتی ہے. ہم جب جیسے ہی علم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ فلاں ملک کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کا الگ ہے, ہر ٹیم کا الگ ہوتا ہے, ہر ٹیم کا بھی الگ ہوتا ہے, تو وہ علم ہوتا ہے. علم کا مطلب نشانی ہوتا ہے. اور ہمارا نام بھی ہماری نشانی ہوتا ہے, پاسپورٹ پہ لکھا جاتا ہے نا. مطلب اس بس پراپر ناؤن سے وہ کر لیں, یہ آئیڈینٹیفائی نا. خبر کہہ رہے ہیں, مطلب ناؤن نہیں ہوگا, یہ علم ہے. ہاں یہ ناؤن کیٹیگری میں نہیں آئے گا یہ. مطلب ناؤن ہے بٹ خاص نام ہے نا. ناؤن تو ہے, تنوین آ گیا, الف لام آ گیا تو ناؤن ہے. یہ بھی ناؤن ہے بٹ یہ بھی خاص ناؤن ہے, یہ بھی خاص ناؤن ہے. اسے معرفہ کہیں گے نا پھر. ہاں بالکل معرفہ کہیں گے. میں معرفہ کی اقسام ہی تو بتا رہی ہوں آپ کو. معرفہ کی جو اقسام ہے, معرفہ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے نا, معروف خاص ہے نا. معرفہ کی اقسام, اس میں علم بھی آتا ہے, اسم اشارہ بھی آتا ہے, اسم ضمیر بھی آتی ہے, اور الف لام والا اسم بھی آتا ہے, اشارہ بھی آ جاتا ہے. سارے اشارے جتنے بھی میں نے آپ کو پڑھائے نا وہ بھی آ جاتے ہیں, ضمائر بھی آ جاتے ہیں, اور معرف باللام اسم بھی آ جاتا ہے. معرف باللام اسم کیا ہوتا ہے؟ الف لام والا اسم, وہ اسم جس کے اوپر الف, یہ معرفہ ہے نا, تو یہ معرف باللام اس کو اسم کہتے ہیں. تو یہ چار چیزیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ, اور یہ سب مبتدا بن سکتے ہیں, خبر بھی بن سکتے ہیں, مبتدا بھی بن سکتے ہیں. معرف باللام, ٹھیک ہے, باللام اسم, اس کو کہتے ہیں معرف باللام. مبتدا مطلب, مبتدا کا مطلب ہے کہ جو پہلا لفظ جس سے ابتدا ہوتی ہے جملے کی, ٹھیک ہے نا, جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. حاذل ولد سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, اس کو مبتدا کہیں گے. ٹھیک ہے. اور خالد ان کیا ہے, وہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, لڑکے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ, اس کا نام خالد ہے, یہ لڑکا خالد ہے. اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے. تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا, ذالک الولد, اور محمد خبر ہوگی. صحیح ہے. اچھا, اب اس اشارہ بھی ہو گیا نا, محمد کا اشارہ کر رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا, یہ مبتدا ہوگا, پہلا والا جو پیر ہے یہ ذالک الولد مرکب اشاری بن کے یہ مبتدا بنے گا. ابھی آپ نا مبتدا خبر سے بھی نکل جائیں, ابھی آپ صرف یہ سمجھے کہ یہ مرکب اشاری بن رہا ہے, اور یہ جو ہے کمپلیٹ جملہ نہیں ہے, یہ فریز ہے. جیسے مضاف مضاف الیہ فریز ہے, مرکب جاری فریز ہے, اس طرح یہ بھی فریز ہے. اور اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے, وہ کے بعد نیا جملہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ, تو وہ آپ کا مبتدا ہوتا ہے, اور پھر آگے خبر ہوتی ہے. اچھا, جو پڑھ رہا ہے وہ میوٹ کر کے پڑھے پلیز, ریکارڈنگ میں آ رہا ہے. چلیے, هذا الرجل مدرس, یہ آدمی ٹیچر ہے. مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے اس میں؟ جی فرسٹ پارٹ ہے هذا الرجل, ہاں یہ مبتدا ہے پورا, ٹھیک ہے. اور مدرسن کیا ہے, خبر ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے, یہ نکرہ ہے, تنوین آ رہی ہے. صحیح ہے. چلیے آگے. وذلك الرجل مهندس, مهندس, و حرف ذلك الرجل, ذلك الرجل مبتدا ہے, اور مہندس خبر ہے. خبر ہے. هذا الكتاب جدید, یہ کتاب نئی ہے. اس میں هذا الكتاب مبتدا, جدید خبر ہے. خبر ہے, ٹھیک. وذلك الكتاب قدیم, اور وہ کتاب پرانی ہے. خبر وہ ہوتی ہے جس کو نکال دیں تو جملہ انکمپلیٹ ہو جاتا ہے.
इनकम्प्लीट। हाँ, इसको निकाल देंगे कदीम उनको तो इनकम्प्लीट है ज़ालिकल किताब। ठीक है, तो ये खबर लगाएंगे तब जुमला कंप्लीट होगा और ये नकरा होती है। सही है। अब खालिद और मोहम्मद को तो नकरा नहीं कर सकते ना, उनके ऊपर पहले ही तनवीन आ रही है बेचारों पे, लेकिन उनको नकरा नहीं कर सकते, और तो मजबूरी है वहां पे उनको मार्फा लाना। इसलिए कहते हैं ना कि मुब्तदा और खबर जो होते हैं अमूमन नकरा मार्फा होते हैं, अमूमन। चलिए आगे नंबर 4। हाज़िहि सय्यारतु लिअलियुन लिअलियिन अलियिन, अच्छा अलियिन, ये गाड़ी अली के लिए है। अब इसमें मुब्तदा खबर देखें। अच्छा, हाज़िहि सय्यारतु मुब्तदा, अच्छा ली के साथ ली अलियुन खबर हो, ली हरफ जार है ना, तो जेर आएगी ना। हाँ, सिर्फ अलीयुन होगा, अलीयिन होगा, अलीयिन। अलीयिन तशदीद के नीचे 2 जेर है ना, अगर हाँ, तो 2 जेर आ रहे हैं इसके ऊपर, ली अलीयिन। तो ये मुरक्कब बन गया ना, मुरक्कब जारी बन गया ना जी, मुरक्कब जारी बन के खबर बन रही है अभी जी। मुरक्कब बन के भी खबर बन सकती है और 1 वर्ड भी खबर आ सकती है। यहाँ पे 1 वर्ड खबर आ रही है, यहाँ भी 1 वर्ड आ रही है, यहाँ भी 1 वर्ड आ रही है, बट यहाँ पे मुरक्कब बन के आ रही है, जारी। अच्छा आगे पढ़िए। वतिलका लिखालिदिन, वतिलका लिखालिदिन, वा हर्फ तिलका मुब्तदा है, ली हर्फ जर, खालिदीन खबर है। हाँ, मुरक्कब जारी बन, मुरक्कब जारी बन, 2 लफ्ज मिल जाए ना, ली और खालिद, तो मुरक्कब बन जाता है। ठीक है ना, मुरक्कब जारी बन के खबर बन रही है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या है नंबर 4। अच्छा अभी किसने रेज हैंड किया? आगे फौजिया ने तो पहले पढ़ लिया, तायरा, अब्दुल्ला आपने नहीं पढ़ा, आप आ जाए। नहीं मैंने नहीं पढ़ा। आ जाए, आ जाए। आप नंबर 5 से पढ़ लें। ओके। हाजल बाबू मफ्तूहुन, ठीक है, ये दरवाजा खुला है। हाजल बाबू मुरक्कब इशारी हो गया, खबर हो गया, मफ्तूहुन इसके मुतालिक नहीं मुब्तदा हो गया, ठीक है, और मफ्तूहुन इसके लिए खबर हो गई, खबर। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। वज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन, वा ये अतफ हो गया जोड़ने के लिए, ज़ालिकल बाबू ये भी मुरक्कब इशारी हो गया और जो है ना मुब्तदा हो गया, और मुग़लक़ुन बंद है, ये जो है वो खबर है इसके मुतालिक जो है। है देखिए उर्दू के अंदर है से पहले जो लफ्ज आता है वो खबर होता है जी। है से पहले जो चीज आएगी वो खबर होती है। आप उसका तर्जुमा करके देख लिया करें। तो ज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन, वो दरवाजा बंद है, ठीक है ना। अली के लिए बंद है, ये गाड़ी अली के लिए है के साथ क्या आ रहा है? अली के लिए, अली के लिए, तो ये खबर बनी। ली खालिदिन, बहुत अच्छी निशानी। ये जो है से पहले चीज आती है ये खबर होती है, उसको आप खबर बनाया करें। तो आप तर्जुमा करके पहले देख लें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो है से पहले जो चीज होगी उसको खबर, और जो बाकी चीज उसको मुब्तदा बना लें। अभी यहाँ पे देखिए 6 पे, लिमन हाज़िहिस साअतु, ये घड़ी किसके लिए है या किसकी है, ठीक है, किसकी है। तो अब इसमें मुब्तदा क्या बनेगा और खबर क्या बनेगी? मुब्तदा तो यही बनना चाहिए इसके अंदर कि जो है वो हाज़िहिस साअतु, बिल्कुल यही बनना चाहिए, क्योंकि है से पहले क्या आ रहा है? किसके लिए। ये गाड़ी किसके लिए, तो किसके है से पहले क्या आ रहा है? किसके लिए, तो उसको खबर बनाए, यानी लीमन को आप खबर बनाएंगे, ठीक है, और हाज़िही जी हाज़िही सय्यारतों को आप मुब्तदा बनाएंगे। अच्छा इसमें खबर पहले भी आ सकती है, खबर पहले भी आ सकती है। देखिए मुरक्कब जारी शुरू में भी आएगा ना तो उसने मुब्तदा नहीं बनना,
मुरक्कब जारी शुरू में भी आएगा ना तो उसने खबर ही बनना है, वो मुब्तदा बन ही नहीं सकता। नहीं मुब्तदा बनना है, मुब्तदा नहीं बन सकता वो, और मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। इसको अच्छी तरह दिमाग में डालो। जारी ठीक है ठीक है ठीक है। मुरक्कब जारी बाकी सब मुब्तदा बन जाएंगे, सारे बन जाएंगे, लेकिन मुरक्कब जारी कभी मुब्तदा नहीं बनेगा, वो शुरू में भी आएगा, वो खबर ही बनेगा। और फिर मैंने आपको निशानी बताई कि उर्दू में तर्जमा करके देखें, और है कि नजदीक जो कुछ भी आ रहा है वो खबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, इसको करके देखें उर्दू में तर्जमा, वो अब्बास के लिए है, तो इसमें खबर क्या और मुब्तदा क्या है? वो अब्बास के लिए है, ठीक है ना। तो ये ली अब्बासिन जो है ये इसके अंदर खबर होगी, और हिया जो होगा वो मुब्तदा होगा। और मैंने 4 चीजें बताई हैं, ये मुब्तदा बन सकती हैं। अलम भी बन सकता है, किसी का नाम हो, औरत का, मर्द का, वो खबर बन वो आपका इशारा और ज़मायर। अब यहाँ पे देखें ज़मीर मुब्तदा बन रही है जी, ज़मीर मुब्तदा बन रही है, और मुअर्रफ बिल्लाम इसम भी मुब्तदा बन सकता है, ठीक है ना। अल किताबु जदीदुन, अगर हम इतना ही रखें ना, अल किताबु जदीदुन, तो ये भी मुब्तदा खबर बन सकते हैं। किताब नई है, तो ये जो अलिफ लाम वाला इसम होता है ये भी मुब्तदा बन जाता है। ज़मीर भी मुब्तदा बन जाती है, इसम इशारा भी मुब्तदा बन जाता है, और अलम भी मुब्तदा बन जाता है। ये 4 चीजें जो है ना ये मुब्तदा बन सकती हैं, मुअर्रफ बिल्लाम, इसम, अलम, इशारा, ज़मीर, ये 4 चीजें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप आगे देखिए, तो आपने ये वाला कर लिया, लिए बासिन भी कर लिया, आगे का नंबर 7 करिए। अहाज़ल बैतु लित्तबीबी, क्या ये घर तबीब के लिए है। तो तो हरफ है, उसको तो कुछ नहीं बनाएंगे ना, उसको तो कुछ नहीं बनाएंगे, तो मुब्तदा पार्टिकल है ना, उसको हटा दिया हमने। और हाज़ल बैती ये वही हो गया मुरक्कब इशारी, और ये मुब्तदा है, और लित्तबीबी ये जो है वो मुरक्कब जारी है, और ये खबर है। हाँ, अगर ये लित्तबीबी मुरक्कब जारी शुरू में भी आ जाता है ना तो वो खबर ही बनेगा, उसको मुब्तदा नहीं बना सकते। इसको अच्छी तरह माइंड में बिठा लें। यहाँ पे मुरक्कब जारी शुरू में आ रहा था, हमने नहीं बनाया। अच्छा, यहाँ पे लहुवा लिल मुदर्रिसी, नहीं वो मुदर्रिस के लिए है, ला तो इसमें भी यही है। ला को कुछ नहीं बनाएंगे, ला हरफ है, हुआ को मुब्तदा बनाएंगे, और लिल मुदर्रिसी को खबर है, और हुआ जो है प्रॉपर नाउन है, ज़माइर में से है, ज़माइर में से मुब्तदा बन सकता है, ठीक है। अहाज़िहि दराजतु लिइब्निल मुअज़्ज़नी, नाम, ठीक है। नाम तो अलग सेंटेंस है ना, उसको छोड़ दें। हाँ, वो तो अब इसको आ को हटा दें और मुब्तदा और खबर ढूंढें। हाज़िहि दराजतु ये इसमें इशारा, वो मुरक्कब इशारी बन गया ये, ठीक है। और लिइब्नी ये हो गई खबर, आगे ठीक है ना। मुअज़्ज़िन को क्या बनाएंगे? अल मुअज़्ज़नी, हाँ, मुअज़्ज़िन के बेटे के लिए, पूरा एक ही खबर ही हो गई ना, पूरी खबर बने जी। इब्निल मुअज़्ज़िनी क्या बन रहा है आप उसमें? मुदाफ और मुदाफ इलैहि। वेरी गुड माशाल्लाह। और ली इब्नी क्या बन रहा है? ये मुरक्कब जारी बन रहा है। हाँ, और इब्निल मुअज़्ज़िनी मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। ये इब्न भी हमेशा मुदाफ बन के आता है, ठीक है। ठीक, जैसे आपको मैंने बताया ना, ज़र्फ़ मुदाफ बन के आते हैं, इसी तरह ये भी इब्न भी मुदाफ बन के आता है, इब्निल मुअज़्ज़िनी। इसके ऊपर भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आ सकती है ना। जी बिल्कुल। ज़ेर क्यों आ रही है? इब्नु होता है ना, इब्नुन होता है, फिर इब्नु हो जाता है, तो ये ज़ेर इसकी वजह से आ रही है, ली की वजह से। तो आपका ये पूरा पार्ट जो है ना, देखिए अभी तर्जुमा करें उर्दू में, ये बाइसिकल मुअज़्ज़िन के बेटे के लिए है। तो है से पहले क्या रहा है? मुअज़्ज़िन का बेटा, मुअज़्ज़िन के बेटे के लिए ये पूरा जो है ये आपकी खबर बन रही है, और ये आप मुब्तदा बनी है। अच्छा, उर्दू में तर्जुमा करके अंडरलाइन कर लें कि ये मुब्तदा पार्ट, ये फिर इसमें अरबी में भी लगा लें।
अच्छा, वैसे आपको प्रैक्टिस हो गई तो कोई मुश्किल नहीं है। मन हाजल वलदु, अब इसमें मुब्तदा और खबर क्या होगी? मन हाजल वलदु, हाजल वलदु ये तो मुरक्कब इशारी बन गया, ठीक है। और मन मन किसके नहीं। अच्छा, उर्दू में तर्जुमा करके देखेंगे क्या खबर बनती है इसमें। अच्छा, मन हाजल वलदु, ये लड़का कौन है? कौन है के साथ क्या आ रहा है? कौन। मन। कौन, मन आ रहा है। अब आपने कौन को खबर बनाना है और हाजल वलदु को मुब्तदा बनाना है। सही। अब यहाँ पे मन पहले क्यों आया? मुब्तदा तो पहले होता है ना, लेकिन मन क्यों पहले आया? क्योंकि अगर हम उसको शुरू में ही लाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सही, क्वेश्चन तो बनाने के लिए। हाँ, जैसे मन को शुरू में लाना जरूरी था ना, जी, इसी तरह इसको भी लाना जरूरी था, ठीक है। इसी को कहते हैं खबर मुकद्दम। हाँ, इसी को कहते हैं खबर मुकद्दम। लेकिन हाँ, तो है से पहले जो लफ्ज आएगा वो खबर बनेगा, तो ये आपकी खबर मुकद्दम, और मुब्तदा क्या हो जाएगा? वो मुअख्खर हो जाएगा। मुअख्खर हो जाएगा। मुअख्खर का मतलब वो बाद में आए। तो इसको जितना समझ आ रहा है ना उतना लें, टेंशन ना लें। अभी हमने बहुत पढ़ना है और ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। तो जो लोग जिनको समझ नहीं आ रही वो घबराए नहीं, और जिनको आ रही है वो पागल ना हो कि वो हमें तो बहुत आ गया। अभी हमने बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा थोड़ा करके, तो मैंने आज बहुत अच्छा हिंट दिया आपको। उर्दू में तर्जुमा करें, है से पहले जो चीज आ रही है उसको खबर बनाएं, ठीक है, और जो बाकी चीज उसको मुब्तदा बना दें। और जाहिर है ये पेड़ बन के ही बनेगा ना, हाजल वलदु मुरक्कब इशारी बन के ही मुब्तदा बनेगा ना। तो इसको मुब्तदा मुअख्खर कह देंगे क्योंकि ये बाद में आया और खबर पहले आ गई, तो उसको मुकद्दम कह देंगे। मुकद्दम का मतलब होता है जो पहले चीज आ जाए उसको, मुअख्खर जो बाद में आए। अच्छा, अब इसमें बनाइए हुवा तालिबुन मिनल इराकी। हुवा तालिबुन मिनल इराकी, वो तालिब इल्म इराक से है, ठीक है। तो इराक से खबर हो गई इसमें, और हुवा तालिबुन नहीं, उर्दू में तर्जुमा करके खबर निकालें। ओके, हुवा तालिबुन वो तालिब इल्म मिनल इराकी इराक से है। अच्छा, अगर हम इसको हटा दें तो क्या जुमला पूरा है? हुवा तालिबुन वो तालिब इल्म है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, कंप्लीट जुमला है ना। जी, तो अब आपकी खबर क्या बनी? आ गया ना, इसमें नकरा आ गया ज़माइर के साथ, तो ये वही बनता है। प्रॉपर नाउन के साथ अगर नकरा आ गई तो पूरा सेंटेंस बन जाता है, पूरा सेंटेंस बन जाता है। मार्फा प्लस नकरा पूरा सेंटेंस। अब इसमें मुब्तदा क्या बनेगा? हुआ। जी बिल्कुल, हुआ और तालिबुन क्या बन जाएगा? इसको आप मुरक्कब वो नहीं बना सकते, ये मुब्तदा ये खबर है, ठीक है। अब ये कंप्लीट जुमला हो गया। तो खबर आपकी क्या है? वो तालिब इल्म है। तो आपका है से पहले तालिब इल्म आया ना, जी बिल्कुल। तो इसको खबर बनाएंगे। और ये जो मिनल इराकी ये डिटेल दे रहे हैं, इसको ये मुरक्कब जारी, यानी जुमला तो पूरा हो गया था। ये स्टूडेंट है, बट आगे उन्होंने बताया कि इराक से है, ठीक है। तो इसको आप खबर नहीं बनाएंगे, इसको खबर नहीं बनाएंगे, इसको कहते हैं मुतल्लिक़ खबर। ये कभी सुना है किसी ने मुतल्लिक़? हाँ, डिटेल कह लें, अभी डिटेल ही कह लें मुतल्लिक़ खबर, लेकिन ज़हन में रख लें कि इसको मुतल्लिक़ खबर कहते हैं। कभी आप सुनेंगे ना तो फिर आपको पता होगा कि ये मुतल्लिक़, यानी ये खबर के मुताल्लिक़ है, खबर की डिटेल दे रहा है कि वो स्टूडेंट कहाँ से है, वो इराक से है। दूसरी लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो मुरक्कब जारी होते हैं वो मुताल्लिक़ की खबर आते हैं ना, आते हैं। वो खबर भी देखें, जब खबर आ जाती है ना तो वो मुताल्लिक़ खबर बन जाते हैं, और जब खबर नहीं आती तो वो खबर बन जाते हैं, खबर बन जाते हैं, वो खुद खबर बन जाते हैं। इजी तो यही है कि हम देख लें कि अगर पूरा सेंटेंस बन गया है और बाद में कोई एडिशन है जिसकी हमें खबर के लिए जरूरत नहीं है, तो वो उसकी डिटेल भी दे रहा है, तो फिर वो जो है वो उसकी डिटेल ही होगी, वो डिटेल होगी। आप उसको डिटेल के नाम से भी याद रखिए, मैं ऐसी करवाती हूँ। मुताल्लिक़ खबर वैसे मैंने आपको बता दिया कि क्लास में बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उनको फिर मुताल्लिक़ खबर उन्होंने कहीं सुना हुआ है। मुताल्लिक़ का मतलब होता है अबाउट, जी अबाउट खबर। तो खबर के बारे में डिटेल बताई जा रही है मिनल इराकी कि वो तालिब इल्म कहाँ से है, वो इराक से है, तो वो डिटेल है, उसको मुतल्लिक़ खबर कहते हैं। हर एक की पोजीशन है ना, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मुतल्लिक़ खबर है। सही, खबर की डिटेल समझ लें। अभी मुतल्लिक़ उर्दू में भी बोला जाता है, वही लफ्ज़ है मुतल्लिक़, अबाउट जिसे कहते हैं ना, उसके मुतालिक बात हो रही है ना।
कहते हैं ना उर्दू में, उसके मुतालिक क्या न्यूज है, क्या खबर है, उसका क्या हाल है, तो वो मुतालिक जो लफ्ज मुतूब यूज करते हैं। तो बस आपने यही करना है, आपका काम है खबर को तलाश करना। खबर वन वर्ड भी हो सकती है, वन वर्ड ना हो तो मुरक्कब जारी भी हो सकती है, मुरक्कब इजाफी भी हो सकती है, मुरक्कब इशारी खबर नहीं बन सकता। सही। मुरक्कब इशारी हाँ, मुरक्कब खबर नहीं बन इशारी सकता, और कभी मुरक्कब जारी जो है वो मुब्तदा नहीं बन सकता, वो ठीक कभी है ना? नहीं। ये दो जुमले अपने पास नोट करें डायरी में। मुरक्कब इशारी खबर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि मुरक्कब इशारी का जो पहला पार्ट होता है ना वो मार्फा होता है, और दूसरा पार्ट भी मार्फा होता है, तो खबर तो नकरा होती है, तो मुरक्कब इशारी नहीं बन सकता। इसके पीछे रीजन ये है। और मुरक्कब जारी मुब्तदा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसमें हरफ जर आ रहा होता है, उसको मुब्तदा कैसे बनाएंगे? हरफ जर तो हरफ तो मुब्तदा नहीं बन सकता, मजरूर कर देते हैं ना बाद वाले को, मजरूर भी कर देता है, और शुरू में हरफ भी आ रहा होता है, तो वो नहीं बन सकता। बाकी सब बन सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये चीजें हेल्प करेंगी, इनको नोट करें, एक डायरी बनाएं। जो मैं आपको ये जेम्स बताती हूँ, छोटे छोटे ये जेम्स आपके लिए, इनको लिखें। अच्छा जी, ये आज 4 चीजें मैंने बताई ना, अलम और वो सब, ये मुब्तदा बन सकते हैं सब। अब यहाँ पे भी आपकी ज़मीर मुब्तदा बन रही है, यहाँ भी ज़मीर मुब्तदा बन रही है, यहाँ पे इसम इशारा मुब्तदा बन रहा है, लेकिन असल में तो ये इशारा ही मुब्तदा होता है, सबसे पहले तो यही आ रहा है ना, लेकिन फिर हम इन दोनों को मिला के मुब्तदा बना देते हैं, क्योंकि एक साथ आ रहे हैं ना, तो दोनों को ही मुब्तदा खबर बना देते हैं। वरना इसको आप बन रहा है ना इन दोनों का, वरना ये अकेली भी बन जाएगी। हाँ, अकेला असल में इसको कहते हैं, ये मुब्तदा है, इसे जुमले की इब्तिदा हो रही है, और ये वाला मुशारन इलैह है, और ये वाला ली हर्फ जर है, इब्नी जो है मजरूर है, इसम मजरूर है, फिर मुदाफ भी बन रहा है, डबल रोल कर रहा है राम शाम का, इसका मजरूर भी बन रहा है और इसका मुदाफ भी बन रहा है, इसको कहते हैं राम शाम, दोनों का रोल कर रहा है। जैसे पुरानी मूवीज में क्या होता था ना, एक ही बंदा 2 रोल, बाप भी बेटे का भी कर रहा है ना, या 2 भाइयों का रोल कर रहा है, या 2 दोस्तों का रोल कर रहा है, तो वो डबल। तो मैं इसी तरह स्टूडेंट को फिर बताती हूँ कि एक लफ्ज 2 रोल अदा कर सकता है, इसका मजरूर बन रहा है और इसका मुदाफ बन रहा है, ठीक है ना। उस पर फिर दोनों की क्वालिटीज आएंगी, ठीक है। इस जेर भी आएगी, क्योंकि ये इसकी वजह से जेर आ रही है, और इसके ऊपर फिर वो तनवीन भी नहीं आ सकती और अलिफ लाम भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसने मुदाफ बनना है। तो इस तरह से होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें, अज़ालिकल बैतु जदीदुन लहु व कदीबुन जिद्दन, ये वाला जुमला आपने नहीं पढ़ा अभी, 10 पढ़ लें। नंबर 10, अज़ालिकल बैतु जदीदुन, आ को हटा देते हैं, ये इंट्रोगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। ज़ालिकल बैतु, ये वही बन गया मुरक्कब इशारी, और जदीदुन इसकी खबर होगी, ठीक है ना। ये घर नया है। ला, ये इसका आंसर हो गया। है से पहले क्या आ रहा है? नया, तो नया खबर है, ये खबर हो गई। अच्छा, ला इसका आंसर हो गया, इसे भी हटा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, हुवा कदीमुन जिद्दन, अच्छा इसमें जो है वो हुवा जो है वो मुब्तदा है, ज़मीर जो है वो, हाँ, और कदीमुन नकरा है, और ये खबर हो गई ना, है ना, नकरा खबर बन गई। जिद्दन क्या होगा? जिद्दन का मीनिंग क्या बताया था मैंने? नया। नो, वो जदीद होता है, बहुत पुराना है, वेरी ओल्ड, वेरी, ठीक है ना। तो ये अब जैसे जैसे लफ्ज बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको याद हो जाएंगे। तो जिद्दन का मतलब जदीद नहीं होता, जिद्दन का मतलब वेरी ओल्ड है। नो, क्या वो घर नया है? ला, नो, हुवा कदीमुन जिद्दन, बहुत पुराना है। अब इसमें ये मुब्तदा हो गया, खबर हो गया, और जिद्दन क्या हो गया? वो ये एडिशन हो गया ना, डिटेल मजीद इसमें डिटेल हो गई, बिल्कुल बिल्कुल हो गई, डिटेल, खबर की डिटेल हो गई, मुतल्लिक़ खबर क्या है। अच्छा जी, अब आगे आ गया नंबर 11, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबानी, हाज़िहि सय्यारा एक मुरक्कब बन गया, मुरक्कब इशारी, और मिनल याबानी जापान से है, तो ये हो गई खबर, ठीक है ना। खबर होगी, दोनों मिलके और मिनल याबानी मिलकर ये मुरक्कब जारी भी हो गया,
ہاں اور جو ہے خبر بھی ہوگا. اب دیکھیں یہ والا اب یہاں پہ خبر نکرہ نہیں آ رہی نا، تنوین والی نہیں آ رہی، تو ہم نے مرکب جاری کو خبر بنا دیا. ٹھیک ہے، مرکب جاری کو خبر بنا دیا، خبر کو اسی کو خبر بنا دیا. لیکن جب وہ آتا ہے جیسے یہاں پر آ گیا قدیمون آ گیا، ٹھیک ہے، خبر آ گئی، تو پھر ہم جدن کو یا من العراقی کو کیا بنا لیا، اس کو ہم نے متعلق خبر بنا لیا. خبر تو ہماری ون ورڈ آ گئی طالبن، تو اس کو پھر ہم نے متعلق بنا لیا. اب یہاں پہ وہ ون ورڈ خبر نہیں آ رہی، یہ تو پورا مبتدا بن رہا ہے، تو ون ورڈ خبر تو نہیں آ رہی، تو من الیابانی کو ہم نے خبر بنا دیا. وَتِلْ کا ہاں وَتِلْ کا من سویسرا، وَتِلْ کا اور وہ من سویسرا وہ سوئٹزرلینڈ سے ہے. ہاں سوئٹزرلینڈ سے. ہاں تو اس میں تل کا جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور جو ہے وہ من سویسرا یہ جو ہے وہ خبر ہو گئی اس کے متعلق. اور مرکب جاری اس میں بھی وہی ہوگا کیونکہ یہ پراپر تھا نا سویسرا جو ہے وہ، تو اس طرح مرکب جاری اس میں جو ہے وہ خبر ہو گئی. اور سویسرا کا اعراب کیا ہے، اس کی اینڈنگ کیا ہے؟ یہ جو وہ الف آ رہا ہے نا، اس لیے جو ہے وہ زیر نہیں لگے گا، اس کے نیچے زبر ہی آئے گا. لیکن وہ مجرور ہو جاتا ہے جب حرف جر آ گیا نا، تو وہ مجرور ہو گیا، مجرور ہو گیا بالکل، لیکن شو نہیں ہوگا، بس صرف مبنی کی طرح نا. ہاں لیمن کی طرح، لیمن کی طرح، لیمن کی طرح. ہاں شو نہیں یہ ہوگا بھی لفظ پھر مبنی ہوتے ہیں میم. ہاں مبنی الف سمجھ لیں. الف. ابھی جیسے موسیٰ ہوتا ہے نا، موسیٰ کے آخر میں بھی الف آتی ہے نا، لبنا ہوتا ہے، تب اس کے اوپر ہم پیش بھی نہیں لگا سکتے، سلمہ کے اوپر نہ زیر لگا سکتے ہیں نہ زبر لگا سکتے ہیں، بس وہ ایک الف ہے آخر میں. تو الف والا جب ہوتا ہے تو پھر پیچھے کچھ بھی آئے وہ چینج نہیں ہوتے. ابھی آپ اس کو مبنی ہی سمجھ لیں. جیسے حاضہ ہوتا ہے وہ تینوں طرح سے حاضہ ہی ہوتا ہے، اللہ زی ہوتا ہے تو اللہ زی ہی ہوتا ہے، اللہ زینہ ہو تو اللہ زینہ ہوتا ہے، تو اس میں ہی ڈال دیں. ابھی بعد میں جب میں آپ کو پڑھاؤں گی نا ڈیٹیل، پھر میں بتاؤں گی کہ اصل میں یہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اچھا، حاضر سکینو من المانیہ، یہ چھری من المانیہ، یہ اس کا مطلب کیا ہے باجی؟ جرمنی سے ہے. جی من المانیہ جرمنی سے ہے، تو وہی ہے بس. یہ حاضر سکینو یہ مرکب اشاری بن گیا اور یہ مبتدا ہوگا، اور من المانیہ جرمنی سے ہے، یہ جو ہے وہ مرکب جاری ہے اور خبر ہے. خبر ہے، یہ خبر ہی بنتا ہے بس، اور کچھ نہیں. یا پھر اگر خبر آ رہی ہو ون ورڈ تو یہ متعلق خبر بنتا ہے، متعلق خبر بن جاتا ہے بالکل. اچھا، وَتِلْكَ مَلْعَقَةُ مِنْ انکلترا. انکلترا کیا ہوتا ہے؟ انگلینڈ. انگلینڈ، اوکے، بالکل بہت مشکل نام ہے. انگلینڈ کی طرح ہی ہے نا جی عربی زبان میں گاف نہیں آتی نا. ہاں انکلترا. اچھا، یوز ہوتی ہے. تو انکلترا وَتِلْكَ مَلْعَقَةُ اور یہ چمچہ نا، چمچ، یہ چمچ اگلی طرح سے ہے، انگلینڈ سے ہے، تو یہ تلک الملکتہ مرکب اشاری اور مبتدا، اور من الکنترا مرکب جاری اور خبر. یہ نمبر 3 ایکسرسائز ہم بعد میں کر لیں گے. ابھی سب کو دیکھنا ہے پوری کلاس کو، ایسا نہ ہو نیکسٹ کلاس میں کوئی آئے ہی نہیں، تو کسی میں ہمت نہیں ہارنی. بہت ہی آسان ہے، بہت سمجھنے والے ہیں. ہاں نہیں سمجھنے والے انشاءاللہ سمجھائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی آپ نے صرف یہ پہچاننا ہے کہ حاضر سیارتن اور حاضی سیارتو میں کیا فرق ہے. بالکل، حاضی سیارتن ایک معرفہ ہے، ایک نکرہ ہے، وہ خود ہی جملہ بن جاتا ہے. یہ ایک گاڑی ہے، یہ ایک آدمی ہے، ایک معرفہ ہوگا ایک نکرہ ہوگا. تو لیکن جب دونوں معرفہ ہو جائیں گے تو وہ جملہ نہیں بنے گا، اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا، وہ جملے کا ایک پارٹ بنے گا. فریز جو ہوتا ہے وہ جملے کا ایک پارٹ ہوتا ہے، یا وہ مبتدا ہوتا ہے یا وہ خبر ہوتا ہے. تو مرکب اشاری جو ہوتا ہے وہ خبر تو بن ہی نہیں سکتا، تو وہ ہمیشہ مبتدا ہی بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا مرکب اشاری جو ہوتی ہے وہ خبر نہیں بن سکتا. وہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور حاضی ہی معرفہ ہے، وہ خبر کیسے بن سکتا ہے؟ تو مرکب اشاری کبھی خبر نہیں بنتا، مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں بنتا.
یہ دو باتیں نوٹ کرنی ہے. تو پھر یہ آپ کا دونوں معرفہ ہوں گے تو وہ انکمپلیٹ فریز ہوگا اور وہ جملے کا ایک پارٹ بنے گا اور صرف مبتدا بنے گا, خبر نہیں بنے گا. مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے. آپ نے دیکھا سارے جملوں کے شروع میں آ رہا ہے. خبر کے مقام پہ آپ نے صرف مرکب جاری کو دیکھا ہے یا مرکب اضافی کو دیکھا ہے. 3 ہی مرکبات ہم نے پڑھے نا ابھی, مرکب اشاری, مرکب جاری اور مرکب اضافی. مرکب اضافی خبر کی مقام پہ بھی آ سکتا ہے, مبتدا کے مقام پہ بھی آ سکتا ہے. ہم نے پڑھے ہیں اوپر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں مرکب اضافی جب مل رہے تھے تو وہ پورا کمپلیٹ جملہ بن رہا تھا. تو مرکب اشاری اور مرکب جاری بن کے بھی جملہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہ مرکب اشاری ہم نے دیکھا کہ شروع میں مبتدا ہی بن کے آتا ہے, کبھی خبر نہیں بن کے آتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ نوٹ کریں گے. سلو چلے اور اچھی طرح سمجھ کے ہر چیز کو لے کے آگے چلیں. لیمن جو ہے وہ آپ کی خبر ہی بنے گا, شروع میں آئے گا کیونکہ کوشچن کے لیے من آتا ہے لیمن, تو یہ خبر ہے. صرف من آئے گا تو بھی وہ کیا بنے گا, وہ وہاں پہ لیمن آئے گا مرکب جاری تب بھی وہ خبر بنے گی. من آئے گا تب بھی خبر بنے گی, تب بھی خبر بنے گی. وہی اردو والا سینٹینس جو آپ نے بتایا ہے اس کو دیکھ لیں, اس سے بہت ہیلپ ہو جائے گی. ہاں, ما ہاذا کا کیا مطلب ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کمپلیٹ جملہ ہے نا. اب اس میں مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے, اردو میں ترجمہ مبتدا ہے نہیں, اور ما یہ کیا ہے, یہ کیا ہے کے قریب کیا آ رہا ہے کے قریب, صحیح ہے, کیا آ رہا ہے نا, ما کیا آ رہا ہے, تو یہ مبتدا بنے گا نا ڈیفینیٹلی. نہیں, یہ خبر بنے گی نا ڈیفینیٹلی, ہے کے قریب جو آ رہی یہ خبر بنے گی. بالکل اسی طرح من ہاذا بھی بنے گا, لیمن ہاذا بھی بنے گا. یہ کس کے لیے ہے, تو وہ جب شروع میں آئے گا تو بس آپ اردو میں ترجمہ دیکھیں, جو ہے کے قریب آ رہا ہے وہ آپ کی خبر ہے, چاہے وہ شروع میں آ رہا ہے چاہے وہ بعد میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ باتیں آپ نے کرنی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. میں چاہتی ہوں, میں نے گروپ بنائے تھے اور میں نے گروپ انچارجز بھی بنائی تھی. مجھے نہیں پتا آپ کی گروپ انچارج کون سی ہیں سب کی, مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ گروپ انچارجز میرے اسٹوڈنٹ ہی لے کے بھاگ گئیں. کتنی بری بات ہے نا, کتنی بری بات ہے نا, یہ امانت میں خیانت. میں آپ کو جو اسٹوڈنٹ ہوں طاہرہ, میں آپ کو کچھ اسٹوڈنٹ کا گروپ دیتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ ان کی ٹیک کیئر کریں, ان کو اگر ان کی ویکنیس ہے تو دور کریں ہیں, اور آپ میرے اسٹوڈنٹ ہی لے کے بھاگ جائیں. امانت میں نے آپ کو ایک امانت دی ہے, میرے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ انہیں لے کے تو کہیں اور چلی گئی ہیں, چاہے کہیں بھی چلی گئی, کسی اور ٹیچر کے پاس لے گئی ہے یا خود ہی کہیں الگ سے گروپ بنا لیا یا کسی اپنے گروپ میں ایڈ کر لیا. کتنی بڑی خیانت ہے نا. اور اسٹوڈنٹ بیچارے تو بھولے بھالے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا, ان کو کوئی جدھر بلاتا ہے ایک اسٹوڈنٹ بیچارہ 10 جگہ انگیج ہوتا ہے. کتنی بری بات ہے نا یہ. لیکن میں نے کسی کو گلا نہیں کیا, میں نے کہا جس کے نصیب میں میرے پاس پڑھنا ہے وہ میرے پاس پڑھ لے گا. یہ چیز انسان کو سیٹسفائی بھی کر دیتی ہے نا باجی. بالکل بالکل بالکل, بہت زیادہ. تو وہ تکلیف تو ہوتی ہے, ظاہر تکلیف ہوتی ہے نا, بہت تکلیف ہوتی ہے. کہ میں نے ایک بندے کو عزت دی, اس کو ٹیچر بنایا ان کو کہا کہ یہ گروپ تمہارے, ہمارے کوئی 10 ایک گروپ ہیں, کوئی ایک گروپ نہیں ہمارا, ہمارے بہت گروپ ہیں. آپ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ لے کے تو بھاگ جائے, لے جائے ساتھ, تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. سب ایک جیسے نہیں ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, جو میرے اپنے جاننے والے ہیں ان کی تو مجھے خبر رہتی ہے نا. اب یہ تو اچھا کر دیتے ہیں نا, تو دوسروں کے لیے بھی ٹرسٹ کرنا مشکل جاتا ہے, ٹرسٹ نہیں ہوتا پھر انسان. لیکن میں میرا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے, کیونکہ میں اسی لیے شاید کوئی میں اس کی کوئی میں ریوارڈ بھی نہیں چاہتی. ایون دنیا میں آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے, ایون مجھے پریز بھی نہیں چاہیے آپ کی طرف سے. آپ کرتے ہیں, آپ دل میں عزت کرتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. لیکن مجھے صرف اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں, والنٹیرلی یہ میں کام کر رہی ہوں, تو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میں تو کہتی ہوں اسٹوڈنٹ نے پڑھنا ہے, جہاں مرضی ہے جا کے پڑھیں, بس پڑھیں, سیکھیں اس کو. جس کا مقصد یہ ہو جاتا ہے تو اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. سچی میں بات بتاؤں تو اس کو پھر تکلیف ہو, کہتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پڑھ ہی رہے ہیں نا, لیکن اس بندے کی عزت نہیں رہتی دل میں. صحیح بات. ابھی آپ کو میں گروپ دوں اور آپ لے کے اس کو چلے جائیں تو کیا پھر آپ کو, میں تو شاید میں آپ سے بات بھی کرتی رہوں لیکن وہ عزت تو نہیں رہے گی نا میرے دل میں آپ کی.
صحیح ہے. تو یہ ایسی چیزیں خیانت ہوتی ہے امانت میں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جہاں پر ہیں وہیں رہیں اور ایک ٹیچر سے پڑھیں, کیونکہ ہر ٹیچر کے پڑھانے کا انداز الگ ہوتا ہے. جب آپ شروع کے لیول پہ ہوتے ہیں تو ایک ٹیچر سے پڑھیں, کوئی بھی ایک چوز کر لیں, میں نہیں کہتی مجھے ہی چوز کریں, کسی کو بھی چوز کریں, ایک ٹیچر کو چوز کریں. اور اس کے بعد جب آپ پڑھ جائیں نا, پوری جیسے کتابیں ہیں یہ ساری پڑھ جائیں, پھر آپ جس ٹیچر کو بھی سنیں گے نا نیٹ کے اوپر, آپ کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہوگی. اس وقت آپ کسی اور ٹیچر کے پاس جائیں گے تو کنفیوز ہوں گے. یہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک تو چیٹنگ تو کر رہے ہیں, بٹ یہ کرنے سے کیا حاصل؟ بس کیا بس یا تو کسی کی طرفداری ہوتی ہے, یا اپنے کچھ نمبرز بنانے ہوتے ہیں زیادہ ہے, اور اپنے فالوورز زیادہ بنانے ہوتے ہیں. لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحیح. عزت اور ذلت. دیکھیں اب کتنی بری بات ہے, جیسے ایک مارکیٹ ہوتی ہے, شوز کی مارکیٹ ہے, پورے اس میں شوز مل رہے ہیں, اور ایک دکاندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دینا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا, وہ گاہک میرے پاس آ ہی جائے گا. اور ایک وہ کھڑا ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ گاہک میرے آگے سے گزر کے دوسری دکان میں کیوں جا رہا ہے. وہ اس کو کیا ہے, یعنی بری نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم آگے کیوں جا رہے ہو, میرے پاس کیوں نہیں آ رہے. تو اس طرح تو معاملات بگڑتے ہیں نا. لیکن اگر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ میرے مقدر میں جو میری دکان میں آ جائے گا, تو کتنی اچھی بات بن جاتی ہے نا. اور میں نے زیادہ تر تاجر ایسے دیکھے ہیں, وہ آرام سے اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جس نے آنا ہے ویلکم, جو نہیں آتا اللہ خیر صلی اللہ, وہ آگے چلا جائے, اور چلے جاتے ہیں لوگ, ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی, اور بہت مطمئن رہتے ہیں, وہ بہت خوش رہتے ہیں وہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے حصے کا جو رزق ہے وہ اللہ نے مجھے دینا ہے, مجھے جو عزت دینی ہے اللہ نے وہ دینی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اسلام سکھاتی ہیں نا. ہمارے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا پھر جب آپ امانت, مومن میں دو چیزیں ہو ہی نہیں سکتی, ایک اس میں خیانت اور ایک جھوٹ, دو چیزیں نہیں ہو سکتی اس میں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ خیانت اور جھوٹ دو چیزیں بہت بری بلائیں ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. بخیلی اور خیانت اور یہ سب, بخیلی بھی اسی میں آ جاتی ہے, بخیل جو ہوتا ہے. اور منافقت تو مسلمان ہوتا ہے نا سیدھا سیدھا, اور وہ تو مسلمان ہو کہ پھر جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں چلا جائے, تو کتنی بری بات ہے, جہاں کافر بھی نہیں جائیں گے. کیونکہ ہاں, تو یہ چیزیں ہمیں دین نہیں سکھاتی. ہمارا دین بالکل صاف ستھرا ہے, خوش رہیں, خوش رکھیں, اور لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. میں نے کسی کو کوئی گلہ نہیں کیا, میں نے کہا جو جاتا ہے جائے, جو نہیں جاتا وہ میرے پاس پڑھے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں واہ کر کے پڑھاؤں گی, دل سے پڑھاتی ہوں. اور جو پڑھنا مقصد ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پڑھ جائیں, ان کو پتہ چل جائے کہ ان کتابوں کی امپورٹنس کتنی ہے. چاہے وہ جہاں بھی پڑھیں, چاہے وہ نیٹ سے پڑھیں, کسی اور ٹیچر کے پاس پڑھیں, میرے پاس پڑھیں, بس پڑھیں لوگ. بس یہی ہے, آپ دیکھیے گا وہ جہاں پہ نئی جگہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ان کو نہیں سمجھ میں آیا, دیکھیں ڈفرینس تو پتہ چل جاتا ہے نا پڑھنے والے کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر نہیں آیا اور آپ کو اچھا لگا تو دوبارہ آ جائیں گے. نہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. لیکن مجھے جس کو میں نے ایک امانت سونپی, اس پہ تکلیف تو ہوتی ہے نا. اس نے دغا کیا, اس نے آپ کو دھوکہ دیا, وہ آپ کو ہوتا ہے. اور سب چیزیں ریکارڈنگ میں آ رہی ہیں. دراصل یہ بات کہ نا جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے نا, خوف نہیں, اس وجہ سے یہ, ہاں آئی ڈونٹ نو, اس لیے یہ قدم اٹھائی. تو نہ میں نے کوئی گلہ کیا, نہ میں نے کچھ اور, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جو پڑھنا ہے جہاں پڑھتا ہے, جس کو جہاں اچھا لگتا ہے وہاں پڑھے, جس کو میرے پاس پڑھنا ہے میرے پاس پڑھے. اور میرے پاس میرے پاس جو اسٹوڈنٹ بیٹھتی ہیں, کتنی کلاسوں میں میرے پاس پڑھتی ہیں, آپ پوچھیں ان سے میں کتنی کلاسز لیتی ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ کی کلاس, یہ آپ کی جو سسٹر ہے نا یہاں پہ ارم ہے نا, ام حسن جو ہے, کتنے یہ ہر کلاس میری لیتی ہیں, ہر کلاس, کوئی کلاس نہیں چھوڑتی. چاہے میں رات کے 1 بجے لے رہی ہوں, اس نے کلاس لینی ہے میری, اس نے نہیں چھوڑتی. الحمدللہ, اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ مجھے کچھ مل رہا ہے. وہ میری ہر کتاب, ہر چیز پڑھ رہی ہیں وہ. اگر میں کوئی اور کلاس میں اس کو بتاؤں گی شاید وہاں بھی آ جائے گی, لیکن کچھ میں نے اس سے ابھی تھوڑی ہائٹ رکھی ہوئی ہے, جو بہت ہی ایڈوانس لیول کی ہیں, اس کو نہیں پتا, نہ وہ پڑھ سکتی اتنا بھی, تو وہ بہت آگے. تو اسی طرح سے اور بھی ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے, آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گی کہ بس ابھی اس کو کلاس کو پکڑے رکھیں. اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمت نہیں ہارنی, ٹھیک ہے, ہمت نہیں ہارنی.
क्विट नहीं करना, क्विट करने वाले कमजोर मोमिन अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह को मजबूत कमिटमेंट को पूरा करने वाला मोमिन पसंद है। एक कमिटमेंट कर ले, उसको पूरा करे। और मेरी देखें, मैं आपको, मेरा टाइम भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ। मेरा टाइम 1 घंटे पीछे हो गया। कहाँ मैं 6 बजे आपकी क्लास लेती थी, अब मैं 5 बजे लेती हूँ, सुबह के 5 बजे। मेरी अभी अजान होने वाली है फजर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन टाइम के अंदर आप अल्लाह का काम कर रही हैं। बहुत प्यारा टाइम होता है बिफोर फजर। और इतना वक्त दे रहे हैं, वही भी बहुत ही बड़ी बात है। आप ही पढ़ने वाले बने, माशाल्लाह पढ़ने वाले बने। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, बहुत आसानियां करे। मैं आप लोगों की दुआएं करती हूँ, ठीक है। और मुझे ये अपनी क्लास सबसे अच्छी लगती है, ये वाली क्लास मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, संडे की। और ये दोनों सिस्टर दोनों क्लासेस में बहुत लोग होते हैं माशाल्लाह, पढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं। इंग्लिश की क्लास इंग्लिश की टीचर ले रही हैं, और वो बेचारी यहाँ से वो मेडिकल कर रही थी, तो पहले तो ऑनलाइन कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये कोविड वगैरह का खत्म हो गया, तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाएं। तो वो यूरोप में मूव हुई हैं, यहाँ से कनाडा से, और वहां से यूरोप से भी क्लासेस ले रही हैं। मेरी क्लास के बाद आधे घंटे बाद, हाँ, पहले वो यहाँ से लेती थी, फिर अचानक वो कोविड का खत्म हुआ तो उनको बुला लिया यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाओ। वो बेचारी यहाँ से पूरा मूव करके अपनी यूनिवर्सिटी यूरोप में गई और वहां पढ़ रही हैं, और वहां से वो क्लास लेती हैं। और टाइम का 7 घंटे का डिफरेंस है, 7 घंटे का डिफरेंस होता है। और यूनिवर्सिटी मेडिकल करना, मेडिकल के साथ बच्चों को पढ़ाना, वो मेरी स्टूडेंट है। हाँ, तो उनको मैंने पढ़ाया था, तो वो यंग है, तो वो इंग्लिश में पढ़ा रही है। आपने उनकी आवाज वगैरह सुनी होगी कहीं ना कहीं, तो इंग्लिश की क्लास के उससे जो आती है ना रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे, उसमें उनकी आवाज है, वो पढ़ाती है। तो वो क्लास लेती हैं मेरी क्लास के हाफ एन आवर आफ्टर। आज मैंने ली है ना, अभी आपकी क्लास ली है, तो उसके बाद अभी हाफ एन आवर आफ्टर वो लेंगी। यानी मेरे पास अभी 7 बजे हैं, तो 6:45, तो वो तकरीबन 1.25 घंटे के बाद वो क्लास लेंगी। अभी मैं खत्म करूंगी, तो 8 o'clock ईस्टर्न वो लेती हैं। तो बहरहाल मैं तो कहती हूँ आप सब क्लासेस अटेंड करें, तीनों टीचर्स के पास जाएं, तीनों एक ही लेसन, उन्होंने भी लेसन 8 ही पढ़ाना है आज। इंग्लिश में भी पढ़ें, उर्दू में भी पढ़ें, हर तरह से समझें। और वो क्योंकि मेरी स्टूडेंट है, उनका तरीका वही है। कल भी मुझसे वो पूछ रही थी कि किदरन जो होता है मुअन्नस होता है या मुज़क्कर होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। मैंने कहा उसके साथ इशारा कौन सा लगा हुआ है, हाजी ही है या हाजा है? तो कहती है हाजी ही। तो मैंने कहा फिर तो मुअन्नस ही है ना? कहती है हाँ, ये तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। तो मैंने इशारा नहीं देखा ना, मुझे वैसे ही ज़हन में आ रहा था कि किधर जो हांडी होती है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो इस तरह से वो अपना डाउट भी कोई दूर कर लेती हैं, और फिर बच्चों को पढ़ा रही हैं माशाल्लाह। और उन्होंने सारी किताबें मेरे पास पढ़ी हैं, और सारी किताबें पढ़नी है उन्होंने, जितनी भी ये 8 किताबें है ना रीडर, सारी उन्होंने कंप्लीट करनी थी मेरे पास। ये रीडर जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से? हाँ जी, मैं खुद आपको दे रही ना, बुक 2 भी दूंगी, 3 भी दूंगी। आपको जो बुक चाहिए मुझे दें, मुझसे अच्छा। मांगे। आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, कौन सी चाहिए? पूरी 8 चाहिए? 8वीं तो अभी नहीं आई नेट पे, लेकिन 7 तक मैं आपको दे सकती हूँ। 7 बस जो आप पढ़ाती जाएंगी बाजी, इसका PDF शेयर करती जाइएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह वो मैं करती जाऊंगी और देती जाऊंगी। फिर जैसे जैसे अगर नंबर 8 भी आ गई तो वो भी दूंगी, 9 भी आ गई तो वो भी दूंगी। लेकिन पढ़ाने के लिए मेरे पास पूरा स्टफ है। शमीमा बाजी जी जी, आप ये बुक, जी बोलिए। ये बुक किस तरह से आप दें? अगर मैं लेना चाहूँ तो किस तरह से देंगी? अगर आप इंडिया में रहती हैं तो बहुत ही ईजी है, पाकिस्तान में रहते हैं तो भी बहुत ईजी है। हर इस्लामिक स्टोर पे, हर उर्दू बाजार में ये किताब मिल जाएगी। नहीं, जैसे अगर मैं कनाडा में हूँ तो। अच्छा, आप कनाडा में हैं तो कनाडा में तो ये आराम से आपको इकना स्टोर पे मिल जाएगी। इस्लामिक स्टोर जितने भी हैं उनके ऊपर मदीना रीडर के नाम से ये मिल जाएंगे। अच्छा, इसके 8 वॉल्यूम है? हाँ, ये 8 वॉल्यूम का सेट है। इकना स्टोर पे जाएं, मैं तो वहीं से खरीदती हूँ। अच्छा, हाँ, आप कहाँ पर हैं कनाडा में? मैं हैमिल्टन। आप हैमिल्टन में हैं? हैमिल्टन में तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप आगे आएंगी मिसिसागा में मिल जाएगी आपको। अगर आप स्कार्बरो वगैरह में आती हैं तो यहाँ इकना स्टोर है, और उसमें मिसिसागा में भी आपकी इकना स्टोर है, तो वहां से मिल जाएगी। बस उनको ये कहें कि रीडर बुक दे दें। हाँ। वो जो मिसिसागा की जो मॉस्क है वहां पर? हाँ, मॉस्क से भी पता कर सकते हैं, और जो भी मॉस्क है उसमें ज़ाहिर स्कूल भी होता है तो मिल जाती है आराम से।
آپ ویب سائٹ پہ ڈالیں نا, آپ کیوں نہیں ڈالتی, گوگل پہ ڈالیں کہ کینیڈا میں آن لائن خرید لیں, آن لائن. آن لائن بہت مہنگی ملیں گی, ان کی جو ہے نا آپ کی پوسٹیج زیادہ ہوگی, گھر پہ آنے میں بہت خرچہ, کیونکہ ہیوی ہیں یہ بکس, بہت اچھا ان کا پیپر ہوتا ہے, موٹا والا, اور بچوں کے پھٹے نہیں, اور یہ بہت اچھی کتابیں. آپ ان کو بائی کرنے کی کوشش کریں اسٹور پہ. اچھا. اور آپ کو امیزون پہ ملیں گی لیکن مہنگی ملیں گی, اگر آپ کی شپنگ فری بھی ہوگی تب بھی مہنگی ملیں گی آپ. تو آپ اسٹور پہ خریدیں گی تو $10 کی ایک بک مل جائے گی, 8, 7, 5, 10. اچھا, یہ مطلب مسز آگا میں اکنا اسٹور. ہاں آپ پتہ کریں, ہاں بالکل جی, بالکل مل جائیں گی, بالکل ملیں گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور لکھا ہوا کس کا ہے, رائٹر کون ہے؟ رائٹر ڈاکٹر عبدالرحیم. آپ دیکھیں نا, آپ اپنی پہلی بک کا پہلا پیج نکالیں, بلکہ پورا ان کو PDF دکھائیں کہ مجھے یہ والی بک کا پورا سیٹ چاہیے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں سیل فون میں, اور ان کو بولیں کہ یہ بک مجھے چاہیے, اور ان کو تھوڑی آگے کر کے پہلا پیج بھی دکھائیں, پھر رائٹر کا نیم بھی دکھائیں, اور پھر ان کو پہلا لیسن بھی دکھائیں, وہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو 8 بک کا سیٹ دے دیں گے. ہر جگہ پڑا ہوا ہے, کینیڈا میں مل جاتی, بہت اچھی قیمت پہ مل جاتی ہے, لیکن اکنا سے اس سے امیزون سے مت منگائیے گا, شپنگ فری بھی ہوئی تو وہ $26 کی ایک بک دیتے ہیں. تو کہاں $5 اور $7 اور یہ سب, تو اس طرح سے. چلیے آپ ڈالیے اس میں, گوگل میں ڈالیے, وہ آپ کو ایڈریس بتا دے گا کہ یہ بکس کہاں سے مل رہی ہیں. ایسے میم اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ PDF آپ پرنٹ آؤٹ کروا لیں, وہ بھی کلر پرنٹ آؤٹ بھی, یہ میں نے تو ایسے ہی کرائی ہوئی ہے. ہاں, جن کو نہیں ملتی وہ پھر جن کو شوق ہے پڑھنے کا وہ کروا لیتے ہیں. جی صحیح ہے. تو وہ انٹرنیٹ میں دیا ہوا ہے. جی بالکل دی ہوئی ہیں, جی بالکل دی ہیں, PDF تو ہے نا. تو آپ جو بک پڑھتی جائیں وہ PDF کرواتی جائیں, ایک ایک کر کے کروا لیں. جی جی وہ سستی ہے, اور آپ کو بائنڈر بھی کر دیتے ہیں, وہ بائنڈ بھی کر دیتے ہیں, پوری بک بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی اسٹور پہ جائیں گی نا تو ان کو بولیں یہ پرنٹ کر کے مجھے بائنڈ کر کے بک بنا دیں, بڑی پیاری بک بنا دیں گے آپ کو. تو میں تو ایسے ہی کرتی تھی, جو بک اویلیبل نہیں ہوتی تھی اس کو میں پھر پرنٹ آؤٹ کرا کے بائنڈ کروا لیتی, تو وہ میرے پاس ابھی تک پڑی ہوئی. بہرحال یہ تو 8 کتابیں, 8 نہیں تو 7 تو موجود ہیں میرے پاس PDF. 8ویں میرے گھر میں ہے, نمبر 8 ہارڈ کاپی ہے میرے پاس, اور 9 اور 10 بھی ہے میرے پاس. پڑھانے کے لیے آپ کو پوری بکس ہیں میرے پاس, جہاں تک یہ ہے پوری ہیں میرے پاس. وہ انشاءاللہ جب تک 9, 10 وہ سارے پارٹ میرے پاس ہیں PDF میں, تو وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا, وہ آپ کا اقرا مکتوب ہوگی ایکسرسائز, کوشچن آنسر آپ نے ابھی نہیں کرنے, جب تک میں نہیں کرواؤں گی وہ آپ نے نہیں کرنے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے کوشچن آنسر اپنی اس پہ تو کر لیں, لیکن ہوم ورک میں یہ نہیں ہے, کیونکہ میں خود کراؤں گی تو پھر آپ کو ہوم ورک دوں گی اس کا. اور یہ والا اقرا مکتوب کو آپ نے لکھنا بھی ہے, اور اس کا ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے. اقرا مکتوب یہ ایک ایکسرسائز ہے, یہ اپنی گروپ انچارجز کو آپ بھیجیں گے, اور آپ نے لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے اپنے طور پہ, اونچی اونچی آواز میں, اور ترجمہ بھی کرنا ہے, اور اس میں انڈیکیٹ بھی کرنا ہے کہ یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. تو یہ ہے, کافی سارا کام تو میں نے یہیں پہ کروا دیا, تو باقی جو رہ گیا وہ آپ خود کر لیجیے گا انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم. بس ایک ایکسرسائز. ہاں بولیے. ایک ہی ایکسرسائز ہے. ہاں جی, ایک ایکسرسائز ہے اقرا مکتوب. اوکے اوکے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اور وہ جو 3-4 ورڈ ہیں ہمارے نئے آئے ہیں نا, وہ آپ نے یاد کرنے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ان کے میننگ یاد کرنے. ٹھیک, اوکے, اللہ اللہ حافظ. جی, ریڈنگ پہ توجہ دیں آپ. صحیح.